کہ ماڈریٹر کے لیے. او غلام فرید صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیمرے کے سامنے تو بیٹھو نا, درمیان میں بیٹھو, درمیان میں بیٹھیں کیمرے کے سامنے, سینٹر میں بیٹھے. ہاں زندہ باد. عمر موتی والا کو, عمر صاحب کو ماڈریٹر بنا دیں واقعا. چلیں جی. اچھا جی, کہاں گئے بھائی؟ عمر بھائی کو ماڈریٹر بناتے ہیں, عمر موتی والا. السلام علیکم عمر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. تشریف آوری کپڑا سو مچ آپ کو بھی. مفتی صاحب السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ السلام. اللہ یاری صاحب, یہ آخر میں جو جوید اللہ صاحب آیا تھا, آپ کی دو گھنٹوں کا جو تقریر ہے نا, آپ سے دلیل مانگ کے اڑا دیا سب کچھ. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں, یہ عیب ہے اس پہ. اب آپ سے دلیل طلب کی, آپ نے کہا کہ عقل یہ بات, اگر عقلی بات کفر عیب ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کفر عیب ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کے, میں حیران ہوا آپ پہ کہ ایک طرف کہتے کہ یہ عیب ہے, دوسری طرف کہتے کہ ابھی جو بغایا والا حدیث آپ نے پیش کی کہ وہی نطفہ. مفتی صاحب پہلے بات چیت شروع کر لیں. مفتی صاحب پہلے بات چیت شروع کر لیں, اس کے بعد یہ سارے ٹاپکس چھیڑیں. پہلے سلام دعا کر لیں. مفتی صاحب پہلے سلام دعا کر لیں. اور بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سلام کر لیں, ثواب پہلے اس کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم نظریوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نظریے ڈیفینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ اپنا نقطہ دیں گے تو پھر مجھے بھی اپنا نقطہ دینا پڑے گا, پھر اللہ یاری صاحب سے لیں گے, کیونکہ وہ تو سیدھا کتاب پہ آئیں گے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں ایک بالکل لے مین ہوں, آپ چھوڑنے کے میرا ایمان کیا ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے, میں چاہوں گا بھی نہیں. اور ہم کسی کے بھی دیکھیں, سب سے پہلے آپ سلام کر لیں, میں نے بھی آپ کو سلام دیا تھا, آپ سب کو جواب دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آگے بات شروع کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں اس وقت لائیو. یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب. اچھا, میں نے سلام کا جواب پہلے دیا تھا آپ کو. دوسری بات یہ کہ ایک گھنٹہ وقت ہے, اس میں علیاری صاحب نے اپنا مدعا جو ہے, جو میں دعویٰ کر رہا ہوں, وہ اس نے ثابت کرنا ہے 1 گھنٹے کے اندر. اچھا, آپ کا دعویٰ کتنی دیر کا ہوگا؟ میرا ایک ہی عقیدہ, اگرچہ 12 عقائد ہے اس علیاری صاحب اور ان کی جو متعلقین ہے, 12 عقائد ہے جو صریح کفری اور شرکی قرآن پاک میں ہے, میں دکھا دوں گا. میں صرف ایک عقیدے پہ بات کروں گا. اس میں 1 گھنٹے کے اندر قرآن سے کتنی دیر لیں گے اپنا پہلا عقیدہ سمجھانے کے لیے سر؟ اچھا, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عمر. کیا آپ مجھے عمر کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے عمر کہہ سکتے ہیں. عمر نام ہے میرا. عمر بھائی, بات یہ ہے کہ میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا, قرآن پاک سے اس پہ دلائل دوں گا. تو میں سر وقت کتنا لیں گے آپ کو؟ پورا 1 گھنٹہ تو نہیں ملے گا نا. آپ 5 منٹ لیں گے, 3 منٹ لیں گے, 12 منٹ لیں گے, 10 منٹ. میں 5 منٹ ابھی شروع نہ کریں, میں 5 منٹ لوں گا, پھر علیاری صاحب 5 منٹ میں جواب دیں گے. لیکن ایک بات سن لے عمر صاحب پہلے سے, کہ جو اہل تشیع یا روافظ جو جتنے حدیث ہے, الکافی ہے محمد بن یعقوب کے, ملا یحضر الفقیر ہے شیخ صدوق کے, تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی کے, یا الاستبصار شیخ طوسی کے 460 ہجری میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں یہ حدیث اپنے گھروں سے خود ساختہ بنائے ہیں. مجھے نہیں چاہیے کہ یہ حدیث یہ پیش کرے, نہ میں حدیث پیش کروں گا. صرف قرآن پاک متفق کتاب ہے, جو کامن کتاب ہے, یہ بھی مانتا ہے, اگرچہ یہ اس کو کامل نہیں مانتا ہے. 30 پارہ سے آگے وہ کامل والی بات کو چھوڑ دیں, ہر کوئی یہ بات لے کے آتا ہے, اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. بات سن لے, آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, وہاں تک میں سن رہا ہوں. 6000 کے بجائے 17,000 تک
آیات مانتے ہیں، لیکن جو ہے قرآن مجید اس کو تو مانتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو میں قرآن پاک سے دلیل پیش کروں گا. الیاری صاحب نے بھی قرآن پاک سے دلیل دینا ہے. اگر وہ کہے کہ میرے پاس دلیل قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، تو پہلے وہ اعلان کرے گا کہ قرآن پاک میں بات ایسی ہے. دیکھیں بات ایسی ہے کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کی سیرت سے اور ان کی حدیثوں سے اگر بات نہیں ہوگی یا ان کے میں نے بتایا ہمارے آل بیت سے اگر بات نہیں ہوگی تو پھر قرآن کو سامنے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو ڈرامہ ہو گیا میرے حساب سے. میں لے مین کے حساب سے، جاہل کے حساب سے بات کر رہا ہوں. حدیث جو ہمارے ہے اس پہ جرح اور تعدیل اور جرح کی جو اصول ہے وہ تمام کے تمام اس پہ لاگو ہو رہے ہیں. ان کی جو حدیث ہے خود گھر میں بنائے ہیں. الکافی حدیث کے بارے آپ بھی یہی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں بنے، وہ تو اس کا ثبوت بھی دیتے رہے. حدیث ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول فعل کو کہتے ہیں. یہ حدیث امام جعفر تک لے جاتے، لیکن اپنے خود ساختہ انہوں نے ایک سند بنایا ہوا ہے، وہ ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں مانتے. ایک حدیث سن لیجیے، ایک حدیث تو سن لیجیے. آپ دونوں آپس میں مناظرہ نہ کریں. ایک منٹ شیخ صاحب آپ کا ادعا کیا ہے؟ آپ ادعا کیا ہے؟ پہلے وہی بات ہے، پہلے آپ اپنا عقیدہ تو سامنے رکھیں. مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ادعا کیا ہے؟ کس موضوع پہ مناظرہ ہونا ہے بھائی؟ ادعا اپنا بتائیں. پہلے شیخ صاحب اصول سامنے ایک حدیث مفتی صاحب کتاب ہے یا غالب کی کتاب؟ اللہ یاری صاحب کو سن لیں. مفتی صاحب آپ کا ادعا کیا ہے؟ کس موضوع مناظرہ کس موضوع پہ ہونا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ جبر کے قائل تھے. نعوذ باللہ. یہ حدیث نستجیر باللہ. یہ آپ نہیں جانتے کسی بات کو. شیخ صاحب حدیث دیکھیں. بھائی صاحب مناظرہ کرنا ہے ابھی. مناظرہ دیکھیں موضوع کیا ہے، آپ کا ادعا کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور روافض کے عقائد 12 عقائد میں کفری اور شرکی ہے جو قرآن پاک میں سب سے پہلے ایک. چلیں بھائی سب پہ تو بات نہیں ہو سکتی نا. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں. آپ کا اپنا تعلق کس فرقے سے ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ شیعوں کا. اور بھائی آپ کا تعلق دیکھ، وہ تو مسئلہ صاحب، وہ تو ہر ایک ادعا کرتا ہے نا کہ قرآن میں آپ کافر ہیں، قرآن میں آپ کافر ہیں. آپ کا کیا مکتب کیا ہے؟ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ استمداد کا جو میں نے کہا ایک عقیدہ بیان کروں گے. استمداد. شیخ صاحب آپ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں دیوبندی اہل سنت. ایک جملے میں جواب دے دو. آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ دیوبندی ہے. تو دیوبندی اہل سنت. جی دیوبندی حضرات استغاثہ کو کفر سمجھتے ہیں. یہی بات ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. جو آپ لوگ بات سن لیجئے. درمیان میں جو عمر صاحب بیٹھا ہے وہ فیصلہ. میں جو بات کہتا ہوں، جس چیز پہ میں دلیل مانگوں گا اس چیز پہ آپ نے دلیل دینی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو مطلق النداء پہ مجھے دلیل پیش کریں. دلیل وہ کتاب. بھائی صاحب آپ سے جو سوال کیا نا، آپ میں موضوع واضح کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ استمداد استغاثہ کفر ہے. استغاثہ الگ چیز ہے. استمداد لغیر اللہ، وہ جو عقیدہ ہے شیعوں کا، وہ بالکل ابو جہل کا جو عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، وہی عقیدہ اہل تشیع کا. صحیح، ٹھیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ استمداد جو ہے صرف یہ شیعہ نہیں کرتے، دوسرے مسلمان بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ میرے سامنے شیعہ بیٹا ہے جو ان کا بڑا محقق. اور شیخ صاحب میں شیعہ بیٹا ہے فی الحال، لیکن آپ مجھے جواب دے دیں. آپ کے پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبندی اکثریت نہیں ہے، شیعہ بھی اکثریت نہیں ہے. ہندوستان میں بھی اکثریت بریلویوں کی ہے. مکلف نہیں ہوں. میں مکلف نہیں پوچھ رہا، سوال کا جواب دے دینا. شیخ صاحب کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی استغاثہ استمداد کے قائل ہیں؟ میرے پاس جو بندہ بیٹھا ہے الیاری صاحب، ان کا اس طرح بات نہیں ہوگی. سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم، بات نہیں کریں گے آپ سے. کیوں؟ میں تکفیری بنی. میں اس کا عمر سے دیکھیں، آپ چاہے جا کے بعد میں شکایت کریں کہ الیاری بھاگ گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دو. عمر صاحب 5 منٹ مجھے دیں. مفتی صاحب میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں، میں آپ کو 5 منٹ دوں گا. آپ اپنا پہلے مقدمہ سامنے رکھ لیں. بحث کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائیے گا، خدا کے واسطے بات کو پہلے طریقے سے سمجھا دیں. ٹھیک ہے سر. 5 منٹ ٹائمر آن کر دیں پلیز. میرے پاس یہاں نہیں ہے ٹائمر کی فیسلٹی. علی بھائی ابھی تو دیکھیں، یہ جب سوال کا جواب نہیں دے گا تو میں سے گفتگو نہیں کروں گا. نہیں میں گفتگو نہیں کروں گا آپ سے. میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. سوال یہ ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے. مفتی صاحب اس کو سنائی نہیں دے. مفتی صاحب اور چپ کریں مفتی، آپ سے سوال ہے.
مفتی جب صاحب تک یہ آپ میرے سے بات سوال کی کے جا رہی جواب ہے نہیں دیں گے ویسے چالاکی کریں گے میں مناظر نہیں کروں گا ان سے عمر صاحب آپ انہوں نے نے کہا نا عمر صاحب نہیں میں نے آپ آپ اس کو طرح کہا لیکن ان ثالث کی ہے بات صحیح ہے وہ وہ پہلے جعفری سوال صاحب کو کر رہے سامنے تھے لاؤ جعفری میں صاحب نے کو جعفری صاحب ایک کو سیکنڈ سامنے لاؤ وہ عادل ہے آپ نے سب سے پہلے عادل سے کام نہیں لیا آپ نے فیصلہ کیا کہ 5 منٹ دے رہا ہوں ابھی میرے بھائی آپ الیاری کی میرے سن بھائی رہے میرے بھائی جہاں آپ عدل کی بات کر رہے ہو میں بھی عدل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پہلے وہ سوال کر چکے تھے مجھے تو اگر آپ انہوں نے پہلے پہلے آتے تھے سوال نہ مات کیے نہیں ہوتے وہ جعفری دیکھیں صاحب کو میری دیا بات ہے سنیں جعفری صاحب ایک سیکنڈ حضرت ایک سیکنڈ مفتی صاحب پلیز 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 مفتی صاحب ٹھنڈے ہو جائیں پانی پی لیں تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں بات تو سن لیں الحمدللہ میں دیکھیں ٹھنڈا ہم ہوں یہاں پہ لڑنے نہیں بیٹھے اور ہم لڑائی کروانے نہیں بے بیٹھے شک ہم یہاں پہ بات کرنے بیٹھے ہیں خدا کے واسطے پلیز ٹھنڈے ہو جائیں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سوال اللہ علی صاحب کر چکے تھے تو سنت جی کے لحاظ سے وہ پہلے کر چکے ہیں ان کو جواب نہیں ملا تو وہ جواب ملنا ضروری ہے اگر وہ نہیں ملے گا تو بات کنٹینیو نہیں ہو سکتی ان کے لیے الیاری بھی صاحب نہ بدنظری ہو بتائیں جائے گی عمر صاحب ٹھیک ہے جو آپ جواب دے رہا ہوں الیاری صاحب نے جو سوال کیا آپ بتا دیں کون سا سوال ہے الیاری صاحب نہ بتائیں سر آپ نہیں میں بتائیں نہیں بتاؤں گا سوال اللہ یاری کیا صاحب نہیں ایک ایک کر سوال کے پوچھ لیں گے کر رہا ہے سر ایک اگر سیکنڈ سوال کیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا نا مفتی صاحب پلیز تھوڑا سا سن لینا مفتی صاحب پلیز میرا ٹھنڈے ہو بھی جائیں نا سن بھائی لیں کیوں کہ الیاری صاحب میرا وقت بھائی ضائع میں کر آپ رہے کی سن رہا ہوں اگر سوال میرا کیا ہے بھائی میں تو آپ کی آپ سن رہا دوہرا ہوں کوئی دیں ٹرین تھوڑی بھاگی جا رہی ہے آپ دوہرا دیں کون سا آرام سوال ہے سے میں مفتی جواب صاحب دوں دوہرا دیں مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں مفتی صاحب ایک سیکنڈ دیتے نا نہیں نہیں عمر مفتی صاحب صاحب ایک دوہرا دیں سیکنڈ عمر ٹھنڈے ہو جائیں خاموش ہو جائیں سر ایک بندہ بات کرے گا تو بات جائے گی نا آگے اچھا دوہرائے عمر علی صاحب صاحب دوہرائے سوال میں جواب دوں کون سے سوال میں کا اللہ جواب یاری دوں صاحب سے پہلے عمر سوال کر رہا ہوں میں پہلے اللہ یاری صاحب سے سوال دہرانا اچھا چاہ ابھی رہا ہوں تک کیا نہیں کیونکہ ہے مجھے تو خود یاد کیوں نہیں ہے روکا آپ نے میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے یار بھائی یہ تو غلط پلیز بات ہے اللہ یاری صاحب سوال نہیں کرے غلط میں نہیں میں جواب آپ کو دیتا سچ بتا رہا ہوں آپ کو ایک آپ انسان سن کی لو سر بات آپ اگر اگر سوال سن سنی سن رہے لینا ہاں مولوی صاحب مفتی صاحب جی دیکھیں مفتی اللہ صاحب یاری اب صاحب آپ ٹھنڈے ہو سوال جائیں دیکھیں بھائی صاحب جی لوگ سن رہے ہیں اس طرح ایک دوسرے کے بات کاٹنے میں بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے تو آپ میری بالکل سوال اچھی طرح سے سن لیں مفتی صاحب اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اگر آپ نے اعراض کیا کوئی بہانہ بنایا جواب کا ڈائریکٹ صحیح جواب نہیں دیا میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا آپ چاہیں جتنا بھی وہاں پہ انٹرنیٹ میں کلپ بنا دیں کہ لائری بھاگ گیا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل غیر جی اللہ سے استمداد کرنا شرک ہے جی جی اور یہ شیعوں کے کفر کی دلیل ہے آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ شیعوں کا کوئی متمیز کوئی منفرد خاصیت نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی استمداد کرتے ہیں غیر اللہ سے آپ کے پاکستان میں ہندوستان میں اکثریت بریلوی طبقے کا ہے وہ سب کے سب یا رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لیتے ہیں اموات سے اپنے پیروں وغیرہ سے استمداد لیتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو دلیل لایا ہے یہ صرف شیعوں کے کفر کی دلیل نہیں بنتی پورے پاکستان کی بلکہ پورے عالم اسلام کی کیونکہ دیوبندی اور بلکہ دیوبندی بھی استمداد کرتے ہیں اس طرح نہیں کہ دیوبندی جی نہیں جی کرتے صرف سلفی حضرات استمداد نہیں کرتے ان سب کی کفر کی دلیل بنتی ہے بہرحال آپ کو پتا ہے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے بہت سارے فرقے ہیں جو استمداد کرتے ہیں صحیح ہے جی جواب سن لیجئے الیاری صاحب آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو استمداد آپ لوگ کرتے ہیں یہ بالکل ایسا کفر شرک ہے جو ابو جہل کر رہا تھا مشرکین مکہ لیکن آپ کے ساتھ جو جماعت ہے لوگ ہیں یہ آپ سے ادھر ادھر ہو جائیں گے اس لیے آپ مان نہیں رہے میں جواب دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو شیعہ لوگ اہل تشیع جو استمداد کرتے دنیا بھر میں جو بھی آپ کے متعلقین ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے دیوبندی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں کہا ہے مشرک کہا ہے اور اسی استمداد کو جو آپ شیعہ لوگ کرتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے صرف مانگتے ہیں اللہ کی طرف کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میں آیات پیش کروں گا لیکن مجھے وقت دے جواب دے دیا ابھی مجھے 5 منٹ وقت دے کہ میں شروع ہو جاؤں اپنا دعویٰ پیش تو کروں مجھے جو سمجھ آئی آپ کی بات سے آپ نے کہا کہ دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث یہ شیعوں کے متعلقین ہیں شیعوں کے مرتبطین ہیں یہ بھی استمداد نہ کرتے ہیں یہ سب مشرک ہے آپ نے یہی کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا اگر اہل تشیع حضرات آپ کے متعلق یعنی آپ کی طرح عقیدہ نہیں ہے تو ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ جیسا جس کا عقیدہ ہے اگر وہ بریلوی ہے آپ جیسا عقیدہ ہے شرک کا اگر وہ بریلوی ہے شیعہ اگر کی ہے بات نہیں کرتے بھائی استمداد تو کرتے ہیں نا یہ تو استمداد آپ کا یہ سب کو نظریہ ہے پتہ نا مفتی صاحب یہ تو آپ کا نظریہ ہے مفتی صاحب استمداد یہ تو آپ کرتے ہیں اپنا نا سب نظریہ دے رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ شیعوں کی طرح روافظ کی طرح جس طرح کی جو آپ کے کل آج آپ کہہ رہے تھے کہ استمداد نہ کرنا یہ گناہ ہے اگر استمداد آپ کی طرح جس کا عقیدہ ہے اگر بریلوی ہے اگر اگر کے دیوبندی ہے بات نہیں چلتا اگر نا اہل اگر پہ حدیث بات نہیں چلتا کیا جملہ جواب تو آپ شرطیہ کا نہ بولے نظریہ نا ہو گیا نا سر وہ اگر کو کرتے تو ہیں پروو کرنا استمداد پڑے گا نا کرتے ہیں بھائی استمداد کرتے ہیں بھائی اگر شیعہ استمداد استمداد کرے کرتے تو ہیں شرک ہے بریلوی کرے تو شرک نہیں ہے میں نے آپ کو کہا نا
کہ آپ میرے سامنے بیٹھے اپنا عقیدہ آپ لوگوں کو واضح کرے کہ شیعہ صحیح ہے، مشرک نہیں صحیح ہے، بات یہ ہے کہ آپ سننے لیکن آپ والے ہیں سامعین تکفیر حضرات صرف شیعہ دنیا کی بھر کر رہے سے ہیں نا شیخ صاحب، آپ ہاں؟ صرف شیعہ کی تکفیر، آپ صرف شیعہ کی تکفیر کر رہے ہیں، آپ کو پورے عالم اسلام کی تکفیر کرنی چاہیے، کیونکہ سب استمداد کرتے ہیں سوائے وہابی کے۔ مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ خصم کے خلاف مناظرے کا تھا، آپ کو طریقہ یاد نہیں، انٹرنیشنل مناظرے بنے ہوئے ہوں، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو مدعی ہوگا جو مدعا علیہ ہوگا اس کے عقیدے کے مطابق میں دلیل دوں بالکل گا۔ بالکل، لیکن آپ جو شرک کی دلیل لا رہے ہیں نا، یہ صرف شیعوں کی شرک کی جی دلیل نہیں بن رہی، یہ پورے اہل قبلہ کی شرک کی دلیل ہے، سب مسلمانوں سوائے وہابی کے۔ وہ تو سب مسلمان سن لیں گے کہ قرآن پاک نے کس کو کہا ہے، کس پہ حمل ہو رہا ہے، کس پہ صادق آ رہا ہے۔ نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ مسلمان کے تمام فرقے عمر استمداد بھائی کرتے ہیں۔ آپ یہ الیاری صاحب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کرنا ہم بالکل بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اچھا میں سن رہا ہوں بیچ میں، کوئی ماشاء بھی اللہ، بڑے بھاگنے کی عادل کوشش نہیں بندے، کر رہا یہ جب موضوع سے ہٹ کر کیوں بات کر رہا ہے؟ موضوع سے ہٹ نہیں، کر ابھی کیوں تو بات موضوع ہے؟ شروع بھی نہیں ہوا موضوع تو میرے آپ نے بھائی، انتخاب کیا نا، ابھی تو موضوع آپ نے انتخاب کیا۔ انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں نے سے وہ جواب جواب دیا نکال ہے۔ رہے ہیں، اچھا اگر اس سے اس وہ کو جواب میرا نکال رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات کہی ہے جواب مفتی سن لیں، صاحب، آپ نے کہا جواب سن لیں، جو الیاری شیعہ کرتے ہیں، صاحب، الیاری آپ صاحب نے کہا جواب جو سن لیں۔ شیعہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو باقی کرتے اچھا ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ جعفری صاحب، میں جواب دے رہا ہوں، میں نے جو جواب دیا ہے اگر یہ کامل جواب نہیں ہے، الیاری صاحب کو پسند نہیں ہے تو اس کو ٹکرا دے، لیکن یہ اپنے پسند کی فرمائش بات کے ناپسند کی مطابق نہیں ہے، وہ تو اپنا چلیں نہیں آگے ہے، بڑھتے ہیں، نظریہ آگے سامنے بڑھتے لوگ کو پسند ہیں۔ نہیں علی ہے، عمر بھائی، میں نے غلط مفتی جواب صاحب، دیا، لوگ سنیں گے، انہوں نے صحیح مفتی دلیل کا صاحب، جواب نہیں دیا، لوگ سنیں گے، اچھا ایک میری کام کریں، شکست کھول دیں گے۔ اللہ یاری صاحب آپ کو قبول ہے میں ان کو ابھی 5 منٹ دے دوں، جو یہ بات کر رہے ہیں نا ہاں، وہ 5 منٹ میں کر اب لیں۔ بس میں ایک الیاری جملہ صاحب عرض سے کرتا پوچھو ہوں، نا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کو بسم پتہ اللہ۔ ہونا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ استمداد کرتے ہیں، تو یہ استمداد صرف شیعوں کی ایکسکلوسو، صرف شیعوں کی خاصیت نہیں ہے، اور دوسرے فرقے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو یہ صرف شیعوں کو جو تکفیر کر رہے ہیں، اس دلیل سے دوسروں کی بھی تکفیر ہوتی ہے سوائے ان کے اپنے فرقے کی جو وہابی حضرات ہیں۔ صرف عرض یہ کرنا تھا، باقی یہ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ، آپ کے پاس 5 منٹ ہے حضرت، پھر موضوع یہ طے ٹائمر پایا، شروع میں ہو جو جائے سمجھاؤں نا، جیسے اگر میں صحیح سمجھاؤں، موضوع یہ ہے استمداد کرنا شرک ہے، اس پہ یہ قرآن سے دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب صحیح ہے، ٹائمر شروع ہو جائے تب بات کیجیے گا حقانی صاحب پلیز۔ جی سر، بسم اللہ، ٹائم شروع کرے، پھر مجھے بتا دے کہ ٹائم شروع ہوا شروع ہو گیا بھائی، ٹائمر لگا دیا۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، ما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ایک چیز الرحمن عرض ہے آپ سے الرحیم۔ شیخ صاحب، میں ٹائمر لوگ دیتا ہوں، شیخ صاحب میں آپ کو 3 آیات کی اجازت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں ساری رات آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ 3 جو آپ سے سب سے مضبوط آیتیں ہیں کہ اس سے استمداد کرنے کا شرک ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو چھیڑیں، ذکر کریں، اس باری اگلے باری میں ان کا جواب دوں گا، اس سے مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس موضوع پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس مسئلے پر شرک کے موضوع پر میں نے بہت بات کیا۔ یہ ٹائم روکو عمر صاحب، ٹائم روکو، جا رہا ہے، ٹائم روک لو۔ رک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اچھا الیاری صاحب سن لیجئے کہ میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ میں 1 5 گھنٹے آپ منٹ سے گفتگو کریں گے جی، ہمارا بھی یہ مقصود ہے، 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ 1 گھنٹہ۔ اچھا اس گھنٹے کے اندر میں 1 آیت پیش کروں، 2 پیش کروں، آپ نے اس کا پہلے جواب دے آپ آپ کی پاس مرضی، 5 منٹ آپ ہیں۔ مرضی، 1 گھنٹے میں آیات پیش کریں، بسم اللہ کریں۔ اصولاً 1 یہی گھنٹے ہونا بعد چاہیے کہ پہلے 5 منٹ میں آپ ایک ہی آیت پہ بات کریں، کیونکہ پھر 3 آیت ایک ساتھ نہ لے کے جائیں۔ آ جائے، بسم اللہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استمداد کا عقیدہ، اسی طرح تکفیر مسلمان اور صحابہ کا عقیدہ، اہل بیت حقیقی کی تکفیر کا عقیدہ، امامت معصومیت کا عقیدہ، تہمت ازواج کا عقیدہ، 12 اماموں کا رتبہ انبیاء کے برابر یہ عقیدہ، بدع کا عقیدہ، کئی عقائد ہے اہل تشیع کے کہ وہ قرآن کے مطابق شرک ہے اور کفر ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے استمداد پہ بات کروں گا، شاید الیاری صاحب مجھے پھر موقع دے اس گھنٹے کے بعد کسی آئندہ ہفتے کے لیے، تو کسی اور اہل تشیع کی کسی اور عقیدے پہ بات کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل تشیع قرآن کے مطابق مسلمان ہے کہ نہیں۔
اگر وہ اپنا اسلام ثابت کرے، مسلمان کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کے عقائد، صحابہ کرام کے عقائد، اسی طرح جو پرسوں کہا تھا تراویح، ان مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اس پہ بات کر سکتا ہے۔ اگر یہ اپنا اسلام ثابت نہ کر سکا قرآن کے مطابق، تو اعلیاری کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اسلامی شعائر پہ، اسلامی ارکان پہ، اسلامی عبادات یا اختلاف پہ بات کر سکے، کیونکہ ہندو کو قطعاً اجازت نہیں ہے، مشرک کو قطعاً اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی بات یا مشاجرات صحابہ پر بات کر سکے۔ تو اللہ جل جلالہ سورہ حج آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ یاری کو یہ بات معلوم ہے، اس بات پہ ٹائم اس نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ عبادت بھی، دعا کرنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی دعا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، اللہ یاری اس کو مانتا ہے اور خالص عبادت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ جل آیت دوبارہ جلالہ پڑھیں نے شیخ صاحب، قرآن میں کہیں، آیت بھی دوبارہ پڑھیں اور سورت بھی دوبارہ بتا دیں پلیز، سورت کا نام بھی بتا دیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 71، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا 71 لَمْ انگلش میں بتا دیں گے سر، 71 انگلش میں بتا دیں گے پلیز۔ 71 71 تھینک یو ویری مچ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اور یہ مشرک، رافضی، شیعہ، ان من دون یہ اللہ آپ کی اپنی طرف سے لگا رہے ہیں الفاظ، یہ الفاظ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، الفاظ نہ لگائیں، آپ قرآن کا ترجمہ آیت بآیت کریں پلیز۔ یہ میرا الزام ہے، یہ میرا نہیں الزام یہ ہے غلط عمر لگا بھائی، رہے ہیں نا آپ الزام، تو یہ تو میرا بات ختم ہو الزام جائے ہے۔ گی یہیں پہ۔ اگر یہ میرا الزام کفر ہے، اگر یہ اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، میں تو التزام نہیں کر رہا ہوں۔ چلے بسم اللہ کیجیے، بسم عمر اللہ صاحب کیجیے، بسم درمیان میں اللہ۔ وہ نہیں ڈسٹرب نہ آئی کریں۔ ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کیجیے گا سر، میں صرف بات شکریہ۔ کر رہا، آپ شروع کیجیے، بسم اللہ۔ یہ رافضی اہل تشیع اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، سلطانہ، اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں کہ اس کی عبادت کرو اللہ کے سوا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا عبادت کرتے، وہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ فرماتے کہ مشرک لوگوں کا اللہ نہ اور کوئی مولا ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، اور نہ نصیر، مددگار ہو سکتا ہے۔ اور سن لیجئے دعا کے بارے میں، قرآن سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ جل جلالہ فرماتے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ اگر تم ان سے دعا کرو، ان تدعوہم، اگر تم یہ غیر اللہ سے دعا کرو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض ما محال سن لے تو یہ تجھے جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا جو امام ہے ان کے جو دین سے استمداد کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ان کے شرک سے انکار کریں گے، وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ جل جلالہ وہ ہے جو خبر رکھتا ہے۔ جو استمداد کا عمر صاحب جو ان کا عقیدہ ہے، اس میں صرف ایک شرک نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب بھی ثابت کر رہا ہے، علم غیب اور غیر سر اللہ۔ میں ایک بات، آپ کا ٹائم ویسے ختم ہو گیا ہے مولانا مفتی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات اللہ یاری صاحب کے لیے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی میرے خیال سے، کیونکہ آپ نے جس آیت کا ذکر کیا نا 71 کا، اگر آپ اس پہ 68 آیت پہ چلے جائیں اور اسی کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں، پڑھ دیں، تو آپ کو آپ کے سوال کا خود جواب مل جائے گا۔ اچھا پھر علیاری صاحب کو سائٹ پہ کر دے، آپ جواب دیجیے۔ نہیں میں بالکل سائٹ پہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں باخدا وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی جو دلیل لے کے آئے وہ غلط لے کے آئے ہیں۔ سر میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ ٹائم شروع کریں، نہیں ٹائم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم کی کوئی 3 آیتیں تو پڑھنی ہے۔ اب ٹائم کے بھائی اندر ٹائم جواب کی دیں، جواب
اللہ یاری صاحب دے رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں سر؟ قرآن ہے پلیز، خدا کے واسطے قرآن، یہ میں نے قرآن کھولا سر، یہ میں نے قرآن کھولا، دیکھ لیں۔ شروع کرو۔ اللہ یاری مجھے صاحب ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، میں اب کوئی بھائی 3 آیتیں پڑھنی ہے، 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ، میں نے قرآن 30 پاک سیکنڈ پیش اور کیا ٹائمر ہے، لگائیں گے تب تک میں پڑھ چکا اس ہوں۔ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ ایسا سے کچھ دعا بھی نہیں کرنے ہے، کا، وہ ایسا دلیل کچھ بھی دکھا، نہیں ہے، میری بات کو سن وہ لیں، دلیل دکھا۔ خدا کے واسطے میری بات کو سن لیں۔ اللہ یاری صاحب آپ شروع کر دیں، بے شک اللہ یاری 61 صاحب نمبر یہ کس ترجمہ چیز بیٹا ہے؟ شروع اس کا کر دیں، پہلے وہیں سے ان کا دیں۔ جواب موجود ہے، وہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ یاری وسلم کے صاحب مخالف یہ کے عمر بارے میں صاحب بات کس ہو لیے رہی ہے۔ بیٹا ہے؟ یہ جی مناظرہ خراب کرنے کے لیے بیٹا ہے؟ کیا اللہ شیخ یاری صاحب، صاحب اس کا جواب تو دے، پہلے اس جواب دے، یہ عمر صاحب کو کیوں بیٹا ہے؟ میں بھائی مجھے جو بات غلط لگے گی میں پہلے بیچ میں روک میں دوں گا نا، اللہ یاری صاحب میں بھی سے تو پوچھ رہا ہوں، مسلمان ہوں، اللہ چاہے یاری میں صاحب بے شک یہ جاہل عمر صاحب کا جواب مسلمان دے تو ہوں کہ گا یہ نا آپ سر۔ کو کیوں بیٹھایا ہے؟ یہ مناظرہ خراب کرنے کے لیے بیٹھایا ہے؟ چلیں جی چلیں، کوئی بات نہیں، میں اللہ یاری آپ صاحب سے بخش، پوچھ رہا ہوں، آپ میں کریں، آپ سے کریں، کوئی بات مناظرہ نہیں، نہیں کر کوئی رہا، بڑی میرے بات سوال کا جواب دو اللہ یاری بسم اللہ۔ صاحب، عمر کے بارے میں اللہ یاری جواب صاحب کی کیوں باری ہے، بیٹھا ہے؟ اللہ صاحب کو بات کرنے دیں، مفتی صاحب پلیز۔ نام عمر رکھا ہے، عدل نہیں ہے ان کے پاس، عمر نہیں کی میرا طرح نام عدل عمر ہے الحمدللہ رب العالمین، اور عقل بھی ہے عدل نہیں ہے، نام ہے، الحمدللہ رب۔ اسم و مسمى نہیں ہو۔ اللہ یاری اس کا بسم اللہ جواب جی دی جی صاحب، کس لیے بیٹھا ہے؟ شروع کرو، اجازت دیں میں شروع کروں شیخ صاحب، بسم شروع کروں؟ اللہ بسم اللہ شروع بسم کرو۔ اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اس لیے کہ شیعہ جو ہیں استغاثہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو آیت پڑھی ہے، میں اس کا آیات آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر ہیں، اس میں آیا نمبر 72 ہے سورہ مبارک حج میں، آیا یہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ شیعہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے لیے سجدہ کرے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ مدد لینا کسی سے، اس کی عبادت کرنا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے مدد لیا عمر موتی والا بھائی سے، لندن سے، وہ زحمت فرما رہے ہیں، مدد لیا کہ آپ ماڈریٹ کریں۔ میں نے عمر بھائی کو نہ رب سمجھایا، نہ اپنا بھگوان سمجھایا، نہ میں نے ان کو اپنا خدا سمجھایا، نہ میں نے ان کی عبادت کی۔ استمداد کرنا، کسی سے ہیلپ لینا، اس کی عبادت کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ انہوں نے شروع میں جو حدیث پڑھی ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصحاب کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے، ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم یہ النیسابوری، موضوع جزء سے ثانی، باہر جا رہا ہے عمر، چاپ دار الفکر۔ یہ نہیں نہیں، موضوع سے آپ باہر موضوع، جا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا جواب ہے، آپ نے جو نہیں ہے، حدیث ان کا پڑھی ہے اس کا ٹائم ہے، جواب۔ ان کا ٹائم ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں سر۔ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، بیچ میں دلیل کے طور پہ نہیں شیخ پڑھی، صاحب، میں نے شیخ صاحب خطبہ پڑھنے میں دیں۔ پڑھی۔ مفتی صاحب، یہ سن صاحب 2009 میں پہلے چھپی ہے، ملاحظہ کریں، مفتی یہ صاحب صفحہ بیچ میں نمبر نہ بولیں۔ 458 ہے۔ یہ اس کو موضوع سے حدیث کو باہر نقل کرنے جا کے رہا ہے، بعد میں فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط نہیں جائے الشیخین، سر، آپ کو میوٹ کرنا یہ پڑے گا۔ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے بشرط ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم، حدیث نمبر 3377 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری ومسلم۔ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اتفاق کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث بشرط بخاری مسلم ہے، قال علی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام، اے اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن، خنت مال اللہ، تو نے بیت المال میں خیانت کیا۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے جو گالی دی ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں عدو الاسلام عدو اللہ نہیں ہوں، میں نے خیانت بھی نہیں کیا۔ تو اس نے مجھے غرمنی 12,000، اس مجھ سے زبردستی 12,000 درہم یا دینار اس نے مجھ سے زبردستی جرمانہ لے لیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آ جاؤ تم دوبارہ میرا گورنر بنو کچھ عرصے کے بعد۔ میں نے کہا میں کیوں گورنر بنوں؟ ان یضرب ظہری، تاکہ تم مجھے دوبارہ مارو، وان یشتم عرضی، تاکہ تم مجھے گالی دے دو، ان یؤخذ مالی بالضرب، اور تم مجھے مار کر میرے پیسے بھی مجھ سے لے لو۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی ہے اس کو عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اور یہ صریح ہے تکفیر میں، کسی کو عدو اللہ کہنا یہ صریح ہے تکفیر میں، اس کی تکفیر کی ہے، گالی دی، اس کو مارا بھی، اس سے پیسے بھی چینے۔ وہ عمر بن الخطاب ہے، اور آپ کہہ رہے تھے عمر بھائی کے پاس انصاف نہیں ہے، نام عمر ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو اس کے پاس نہیں تھا جس نے ابو ہریرہ سے پیسے لیے تھے زبردستی۔ یا ابو ہریرہ کو مان لو کہ چور ہے، یا کہہ دے کہ عمر بن الخطاب نے انصاف نہیں کیا۔ اب یہ کہ عدو اللہ کسی کو کہنا یہ تکفیر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ البقرہ، من کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کافرین کا دشمن ہے۔ اس کا جواب اللہ نے صریح کہہ دیا کہ بھئی جو اللہ کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔
اب جو شخص تکفیر کرتا ہے نا کسی کے عدو اللہ بولتا ہے، یا تو وہ خود کافر ہے یا واقعاً وہ شخص کافر ہے. یہ بھی آپ کے پاس صحیح حدیث ہے، یہ کتاب صحیح مسلم چھاپ دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں. آپ نے خود کہا لا تسبوا اصحابی، آپ نے خود حدیث پڑھی ہے نا، میں نے موضوع سے تو نہیں نکلا نا، موضوع نے یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے شروع میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ. جو شخص کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. چاہے کسی کو آپ کہہ دو کافر یا کہہ دو اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن واضح ہے، اگر مجھے پیغمبر سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا بھائی. جس کو اللہ سے دشمنی ہے، اللہ ہی سے وہ دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں بغض ہے اللہ کا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. ولیس کذالک، اور وہ شخص کافر نہیں، عدو اللہ نہیں ہے، حار علیہ، وہ شخص خود کافر ہے. شیخ صاحب حدیث صحیح بشرط البخاری و بشرط مسلم کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بولا ہے، تو یا مان لو کہ واقعا ابو ہریرہ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، اور ساری بخاری مسلم کی احادیث باطل ہے کیونکہ اکثر احادیث ابو ہریرہ کی ہیں. یا یہ مان لو کہ خود عمر صاحب کافر ہیں. آپ نے جو حدیث لایا کہ جو آیت پڑھی ہے کہ کافر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہ ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. جی آپ نے الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے. جی ہاں، کافر کون ہے بتاؤ. ٹائم پورا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علیاری صاحب بات سن لے اس حدیث کا. بھائی اگر وقت رہا تو میں آخر میں جواب دوں گا. میں نے خطبے میں حدیث پڑھی اور آپ سے جو سوال پوچھا تھا، جو 2 آیات پڑھی، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. صرف یہ کہا کہ اگر میں عمر سے ما تحت الاسباب مدد لوں تو یہ مدد ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی. ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، اور ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے. تو مدد 2 قسم کے ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب کی مثال یا اس کی کوئی دلیل مجھے نہ دے، وہ میں مانتا ہوں کہ تحت اسباب کے تحت اگر ہو وہ مدد تو لی جا سکتی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور جس سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ لوگ یا علی مدد ندا کرتے ہیں، وہ ندا نہیں کہ میں ابھی آپ کو ندا کروں، آپ بس قریب ہو آپ کو ندا کروں. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے پکارتے ہو. اس میں 3 قسم کے شرک ہے، اس کا جواب دے. ایک یہ کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہو. علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، شرک ہے. دوسرا یہ کہ آپ اللہ جل جلالہ کی جو سمع اور بصر، سمیع اور بصیر کی جو صفت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت کر رہے کہ وہ ہمیں دور سے سن رہا ہے، پکار رہا ہے. علم غیب بھی اس کے لیے ثابت کر رہے. اور یہ کہ وہ ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے، جس طرح اللہ جل جلالہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خالق ہے. یخلق ما یشاء، خلق کرتا ہے. اور انسان کاسب ہے جو بغیر اسباب کے کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کرتے. اسی طرح مشرکین مکہ ابو جہل نے کہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بتوں سے مدد نہ مانگو، وہ جس طرح آپ شبیہ بناتے ہو. مشرکین مکہ نے بت بنائے تھے، ود، سواغ، یغوث، یہ نیک لوگ تھے. روایت میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، کئی روایت اس طرح ہے، لیکن تھے نیک لوگ. ان کے شبیہ بنائے تھے، بت بنائے تھے. وہ صرف اور صرف مانگتے تھے، ان کی سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کو رکوع نہیں کرتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدیہ. یہ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرمایا کہ ان سے دعا نہ کرو، ان سے مانگا نہ کرو. جس طرح مکہ کے مشرکین کفر کرتے تھے، اسی طرح یہ اہل تشیک کفر کرتے ہیں. دوسری آیت سن لیجئے، جو جواب آپ نے دیا یہ ابو جہل نے بھی دیا تھا. سورہ ہے، سورت سن لیجئے، دیکھ لے یہ سورت الزمر آیت نمبر 3. سورت الزمر آیت نمبر 3. جب ابو جہل سے کہا، مشرکین مکہ سے کہا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہ مدد نہ مانگ، ما فوق الاسباب. تو انہوں نے کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں،
लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इनकी वजह से हम वसीला मांगते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते थे। हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नेज़ हमारी सिफारिश करते हैं। ये दुआ की वजह से कि वो गैरुल्लाह से मा फ़ौक़ल अस्बाब, जिस तरह कि तुम लोग कहते हो कि या अली मुझे बच्चे दे, या अली मुझे रिज़्क़ दे, या अली मदद, मदद में सब कुछ शामिल है, मुतलक बोलते हो, या अली मुझे नौकरी दे, रोजगार दे, सब कुछ दे। अगर आप किसी को सामने से जो असबाब के तहत अगर किसी से कुछ मांगे तो उसका कोई गुनाह नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया है व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। आगे आगे अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाता है सूरह आराफ में, कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़ व अन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि ये अल्लाह ताला ने हराम किया है कि तुम अल्लाह के सिवा शिर्क करो, मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और अल्लाह ने कुरान में दलील नहीं उतारी। अल्लाह ने फरमाया नहीं कि अल्लाह अली रज़ी अल्लाह से मांगो या इमाम से मांगो, उस पे कोई दलील आपके पास नहीं है। इधर उधर की बात करते हो, सहाबा पे आ जाते हो, लेकिन अपने शिर्क पे जवाब नहीं दे सकते हो। सुल्तान यानी आपके पास दलील नहीं है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और अल्लाह पे झूठ बोलते हो कि अल्लाह ताला ने इनको शरीक किया है, ये रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला का वो है, वली है, ये इमाम है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, वो दिखाओ, उस पे दलील दिखाओ। अल्लाह फरमाते हैं उस पे दलील दिखाओ। कुरान में कहाँ लिखा है कि मैंने इसको सब कुछ दिया या शरीक किया है, रिज़्क़ दिया है, मा फ़ौक़ल अस्बाब के लिए इमदाद में मैंने शरीक किया है? अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसके लिए कोई वो दलील नहीं उतारी है। एक और आयत है, सुन, आयत की जवाब दे और गैर जरूरी और हदीस का जवाब दूं। जी आप अगर आप वक्त देते तो हदीस का जवाब दे दो। आपके लिए 5 मिनट इसके बाद टाइम मजीद दे देते हैं, हदीस का जवाब दे 10 मिनट हो गए, इसके बाद दे दीजिएगा। नहीं दे मैं इनको टाइम हदिया दे देता हूँ, हदिया दे देता हूँ, इसको हदीस का जवाब दे दो। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बारे में फरमाया है कि तुम राफजी शिया, इन सहाबा के बाद लोगों को अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को गालियां न दे, यानी उनको बुरा भला न कहे। आपस में सहाबा किराम जो मुशजरात है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमें माफ किया है। यानी एक सहाबी दूसरी सहाबी, कहाँ लिखा है अल्लाह ने? हदीस का जवाब तो आपने वक़्त दिया तो हदीस का जवाब सुन लीजिए। अभी ये देखो, काफी अल काफी है, किताबुन निकाह आपके पास है, निकाल दीजिए। मेरे साथ तो ये सहूलत नहीं, निकाल दीजिए, मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा तो आप निकाल दीजिए, आपके काफी में है। काला वान अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला जाअत इमरातुन इला उमर फकालत इन्नी ज़न्नैतु फतहहिरली अमर बिहा अन तुरजमा अखबिर बिज़ालिका अमीरुल मुमिनीन फकाल कैफ ज़न्नैत ज़नैती कैफ ज़नैती। अभी इसका तर्जुमा सुन लीजिए कि एक औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई कि मुझे पाक कीजिए, मैंने जिना किया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इनको रजम कीजिए अगर पाक होना चाहती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलाया कि तुमने किस तरह जिना किया? उसने कहा कि एक आदमी था, मुझे वो प्यास लगी शदीद, फासाबनी आतशुन शदीदुन, मैंने उनसे पानी मांगा या रबी, वो उस पानी मांगा फाबाई, और उसने इनकार किया, मुझे पानी नहीं दिया। मुझे कहा कि मुझे ज़िना करने पे कुदरत दो तो मैं पानी दूंगा। फलम्मा अजहदली अल-आतशा, मेरे साथ उसने जबरदस्ती की। जब खिफ्तु अला नफ्सी, जब मैं डर गई अपने नफ्स पे जबरदस्ती, फिर मैंने उनको मौका दिया कि वो मेरे साथ ज़िना करे। फ़क़ाल अमीरुल मुमिनीन तज़वीजुन व रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम, ये तो आपने निकाह किया है, यानी कोई ज़िना नहीं किया। ये काफी में है कि नहीं? या अली मदद, बहुत खूबसूरत बात की, ये अदल की तो बात की है नबी अली अलैहिस्सलाम। 5 मिनट में मुझे कुरान पाक की इससे बड़ा अदल क्या हो सकता है जी? इससे बड़ा अदल क्या हो सकता है मेरे भाई? इसी को तो हैरेसमेंट बोलते हैं आज के दौर में। वो जबरदस्ती किसी और के साथ किसी को एक्सप्लॉइट करना इस हैरेसमेंट। की जो हैरेसमेंट की है अली अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत फैसला दिया है। आप गलत जगह लेके जा रहे हो बात को। ये काफी आपने अपना मुकदमा खुद हार गए हो आप इधर। सुन लिया, उमर में काफी में लिखा है, ये आपकी हदीसों की किताब में लिखा है। शेख साहब, अब उमर भाई मुझे इनसे बात करने दें। उमर भाई मुझे बात करने दें। उमर भाई शेख साहब आपसे जो सवाल किया गया था ना, आपके हदीस की किताब दिखाई ना, शेख साहब आपसे जो सवाल किया गया था ना, वो ये था कि
دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے. ٹائم شروع کیجئے اس کا ٹائم شروع نہیں ابھی میں آپ کے سوال کا جواب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا. میں عرض کر رہا ہوں میں چلو ٹائم شروع ہے ٹائم لگا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا اس کو کافر کہہ دے بات ایک ہی ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے صحابہ نے آپس میں جو کچھ کرنا ہے اس کو اللہ نے معاف کیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی کہ صحابہ؟ آپ نے کہا میں آپ کو اپنی کتاب کافی سے دکھا دیتا ہوں. دکھا دوں قرآن سے. مجھے بات کرنے دو نا شیخ صاحب. جب آپ میں خاموش ہو جاؤں گا تو آپ دکھا دینا. آپ نے کہا کہ صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں تو ان سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا. تو ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے آپ دکھائیں. بات یہ ہے کہ عمر بن الخطاب نے آپ نے حدیث خود پڑھی ہے. میں تو نہیں میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا تھا. آپ نے خود پڑھا کہ صحابہ کو گالی نہ دیا کرو اور روافض صحابہ کو گالی دیتے ہیں. عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بھی بولا ہے, چور بھی بولا ہے, اور اس سے پیسے بھی اخذ کیے کہ تو نے پیسے چوری کیا. اور حدیث بھی صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. اب سن لو نا بھائی صاحب. شرک کا جواب ہے. شرک وہ الگ آتے ہیں اس کی طرف. آپ نے شیخ صاحب آپ نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں. جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے ایک حدیث لایا کتاب کافی سے کہ ایک عورت آئی عمر صاحب کے پاس, کہا کہ میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کرو, مجھے سزا دے دو. عمر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے. یعنی رجم سنسار کا جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے عمر بھائی. یعنی پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی جان کو بچانے کے لیے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں صحرا میں تھی, میرے پاس پانی نہیں تھا, میں بڑا پیاسی تھی, پانی نہیں تھا, میں مر رہی تھی پیانے. میں وہاں پہ ایک اعرابی تھا, میں نے کہا پانی پلا دو. اس نے کہا پہلے مجھ سے غلط کام کرا دو پھر میں تجھے پانی دوں گا. تو میں مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پانی دے دو. تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تزویج رب الکعبہ, یہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے, یعنی آپ کے پاس عذر ہے. اللہ کی قسم یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ پہ رجم نہیں ہوگا. تو اس بیچاری عورت کا جان بچا دیا کہ بھئی آپ اس پہ رجم نہیں ہوگا. اس نے مجبوری اپنی جان بچانے کے تحت یہ کام کیا. اب آپ نے کہا یہ میرے سوال کا جواب ہے کہ عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بھی بولا, دشمن خدا بھی بولا, اس سے پیسے اس کو مارا, کوڑے مارا بھی ہے کہ تم نے چوری کیا, اس سے پیسے بھی لیا. اگر عمر صحیح کہتا ہے بھئی کہ ابو ہریرہ دشمن خدا ہے, اس نے بیت المال سے مال چوری کیا ہے, عمر اگر عدل کیا اس نے نا. شیخ صاحب میری طرف دیکھو نا پلیز, میری طرف دیکھو. اگر عمر نے واقعا صحیح کہتا ہے تو ابو ہریرہ بھی فاسق آدمی, چور ہے, دشمن خدا ہے, کافر بھی ہے, اس کا ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے, اور بخاری مسلم چلا گیا جی, ختم. اگر نہیں عمر نے غلط کہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر خود کافر ہے, کیونکہ ایک مسلمان کو جب آپ کافر کہتے ہیں وہ خود کافر بن جاتے ہو. حدیث میں نے دکھا دی مسلم کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ پہ لاگو نہیں ہوتا, کہاں لکھا ہے کہ صحابہ پہ لاگو؟ شریعت سب کے لیے بھائی. میری طرف دیکھو مفتی صاحب میری طرف دیکھو, شریعت حلال حرام سب کے لیے. اس طرح نہیں کہ صحابہ کو کھلی چھٹی ہے بھائی جو مرضی کرے, عمر کو چھٹی ہے, دوسروں کے لیے کفر ہے, عمر کے لیے کفر نہیں ہے جی. اس طرح شریعت حلال حرام سب کے لیے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام محمد حرام الی یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے شیخ صاحب اچھا آپ نے کہا کہ مافوق الاسباب جو ہے وہ منع ہے, اور جو ما تحت الاسباب ہے یہ منع ہے. دلیل آپ نے کوئی پیش ہی نہیں کی, ایسے کہہ دے کہ منع ہے جی. ہم آپ شیخ صاحب دیکھیں, آپ جب شرک اور توحید کی جب بات آتی ہے نا, آپ ہم میں کوئی ایک ایسی آیت پڑھ کے سنائے نا. آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ یہ پڑھی ہیں کہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, بتوں کی پرستش ہو رہی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک بڑا اللہ ہے آسمان میں, اس سے ہمیں قریب لائے. ٹھیک ہے نا, بات اس کی ہو رہی تھی, پرستش کی ہو رہی ہے, استمداد کی بات نہیں ہو رہی ہے, پرستش کی ہو رہی ہے. تو ہم ماسو اللہ کسی کو پرستش نہیں کرتے, ہم صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں. جہاں تک استمداد کا تعلق ہے, ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, آپ نے کوئی نہ حدیث پیش کی, کچھ بھی پیش نہیں کی, ایسے مجرد ادعا, وہ دلیل نہیں ہوتی. شیخ سمجھ رہے ہیں نا, آپ تو مطالعہ فرما رہے ہیں نا, کسی کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں, آپ کو وہ ٹیکس بھیج رہے ہیں کہ اس طرح بولو. وہ میری طرف دیکھو نا, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. دعا شرک نہیں ہے, دعا عبادت نہیں ہے. دعا پکارنا شرک نہیں ہے, دعا عبادت شرک ہے. ہاں اب بات یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو عمر صاحب کے جو جواب دیا ہے کہ
عمر کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا، صحابہ کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا، اس کا دلیل کہاں؟ دوسری یہ بات ہمیں دلیل دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جو ہے استمداد، اس میں فرق ہے، اس کی کوئی آیت قرآن حدیث دکھائیں، اور پھر کوئی آیت دکھائیں کہ غیر اللہ سے مدد لے لیں، یہ شرک ہے بھائی، یہ کوئی ہمیں دکھائیں بھائی۔ آپ جتنی آیات پڑھ رہے ہیں نا وہ عبادت کی آیات پڑھ رہے ہیں، پوجا پرستش ورشپ کی، وہ ہم مانتے ہیں بھائی، غیر اللہ کی عبادت کرو شرک ہے، پکارنا غیر اللہ کو شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پکار میں آپ کو پکارتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن پکارتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ شرک نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کسی سے دعا کرنا، دعا کی دو معنی عربی زبان میں، ایک معنی ہے عبادت کی، ایک معنی ہے پکارنے کی، ٹھیک ہے نا؟ دعا جو معنی عبادت ہے وہ اس کسی اللہ کے سوا کسی اور کی آپ عبادت کریں، شرک ہے۔ اگر کسی اور سے آپ پکارتے ہیں، صرف انی دعوت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آپ کا ٹائم چلیں، نوح علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن رات اپنے قوم کو دعا کی یعنی اس کی عبادت کی۔ سر نبیوں پہ بات ہو رہی ہے، وہ تو پوری ہونے دینا، 10 سیکنڈ سے کچھ تھوڑی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاری صاحب، آپ کا گھنٹہ پورا ہو جائے گا، آپ کو اگر 1 گھنٹہ اور دوں وہ پورا ہو جائے گا، تمام عمر گزر جائے گی، لیکن اس شرک سے آپ کا آپ ذرا عمر کا اسلام ثابت کریں نا شیخ صاحب، اپنے امام کا اسلام تو ثابت کریں پہلے، مشیوں کا شرک چھوڑ دیں، اپنا خلیفے کا اسلام ثابت کریں، مداخلت نہ کریں۔ آپ کو جب اپائنٹمنٹ ملا تھا تو آپ نے ایک سیکنڈ مفتی صاحب آپ کے 5 منٹ کے بعد مجھے اگر اللہ یاری صاحب آپ سے اجازت ہو 2 منٹ اگر مجھے ملے، میں آپ سے مفتی صاحب بالکل، کیونکہ مفتی صاحب کو 3 منٹ زیادہ دیے تھے ہم نے، 3 منٹ زیادہ دیے تھے ان کو کہ یہ آپ نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ کے بعد میں آپ کے یہ 2 منٹ ان کو لے لیں، آپ سے 2 سے 3 سوال کروں گا۔ ہاں صحیح ہے، میں مشرکوں کو تحفہ نہیں دیتا ہوں، آپ مشرکین کا عادیہ لے لیتے ہو، مشرکین کا صدقہ لیا ہے، لیکن ہمیں آپ کو صدقہ چاہیے نہیں ہے۔ ہاں مشرکین کو صدقہ دیتے ہیں، پہلے اپنے امام کا اسلام تو ثابت کرو شیخ صاحب۔ مفتی صاحب باخدا دینے والا اللہ ہے۔ بہرحال بات ایسی ہے مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ مجھے آپ کے 5 منٹ کے بعد چاہیے ہوں گے، اللہ یاری صاحب سے اجازت مل جائے، اور میرے 2 منٹ آپ کو کوئی بات نہیں ہے۔ عمر بھائی ٹائم بسم اللہ، نہیں آپ کی باری ہے، آپ کی باری ہے، آپ اس کا جواب دوں کہ میں ٹائم دینا یا نہیں؟ بسم اللہ، نہیں آپ بسم اللہ کیجیے، آپ جواب دیجیے۔ اگر آپ 2 منٹ لیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا، ایسا نہ کہ آپ 2 منٹ لیں تو پھر نہیں، وہ آپ لے لیجیے گا نا، وہ آپ لے لیجیے گا، وہ پھر جب آپ سوال کریں گے اس کا جواب اللہ یاری صاحب دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ آپ کیا اللہ یاری صاحب جواب نہیں دے سکتا ہے؟ آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات، جواب دوں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاری صاحب نے کہا کہ قرآن سے دکھاؤ کہ ما فوق الاسباب مدد نہیں لے سکتے ہیں، ما تحت الاسباب لے سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے قرآن سے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، حکم دیا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک دوسرے سے مدد لو اور تعاونوا نیک کے کام میں۔ اور دوسری مرتبہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت پڑھو، آیت عربی اردو میں قرآن کا چیپٹر مطلب سورہ نمبر اور اس کی آیت نمبر یہ میں نے پہلے ٹرم میں پڑھا تھا، آپ نے ہمیں یاد نہیں آ رہا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد نہ لے، وہ کون سی آیا ہے وہ پڑھ سنا دو ہمیں پلیز، سنا دیں۔ اگر آپ سورہ حج پڑھ لیں تو 68 سے پڑھ لیں۔ اچھا، یہ 68 سے 71 3-4 آیتیں ہیں، وہ سن لیجیے، میں آیت پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت پڑھیں جی۔ دیکھ لیجئے سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، حضرت علی رضی اللہ کو پکارتے ہو، اپنے اماموں کو پکارتے ہو، یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، آپ صرف ترجمہ پڑھیں نا سر، یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، لوگ بہک جائیں گے۔ بات نہ کریں، آپ کے منہ میں یار آپ غلط بات کر رہے ہیں نا سر، آپ کہہ رہے ہیں میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے منہ میں بواسیر ہے کہ کیا چیزیں درمیان میں بولتے ہو؟
آپ بھائی آپ مناظرہ قرآن بات نہیں غلط کر پڑھ رہے ہیں سکتے نا، ہیں، آپ مناظرہ خراب آپ کرنا چاہتے ہو، میں اجازت ہی نہیں دوں گا، شرک میں بھی تم اجازت ہی میں نہیں ہے، دوں گا، آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہو، شرک بھی تم میں چلے ہے، چلے بھائی، چپ ہو جاؤ، آپ چپ چلے ہو قرآن تیرے جاؤ، غلط کو پڑھ بولنے رہے ہو دے، نا، میرے گھر میں بات نہ کرو، چپ ہو جاؤ، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے بسم اور اللہ، درمیان میں بولتے ہو، میرے آرام گھر سے میں آرام سے درمیان ٹھنڈے ہو میں جائیں، بات نہ ٹھنڈے کر، ہو جائیں سر، ٹھنڈے ہو جائیں، تم مجھ سے میرے لے لیں گھر میں پانی، بات نہ کر، کس نے بٹھایا ہے تجھے؟ آرام سے اپنی میرا بھائی، کوئی وجہ مسئلہ نہیں ہے، مبارکہ پانی دیکھو، پی لیں، آرام سے بات مسلمان کریں، کی طرح وجہ نہیں ہے اور بات کرتے، بسم بسم اللہ اللہ کیجیے، الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے 2 منٹ اور دینے، وہ یہ بے فکر شیعہ رافضی لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے وہ سوا لفظ ہے عباد قرآن میں، الامثالکم وہ قرآن میں وہ لفظ ہے من شیعہ دون رافضی، اللہ، من دون وہ شیعہ اللہ، رافضی کا لفظ ہے۔ رافضی مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، او پکارتے بھائی ہیں کہ تم نہیں، تدعون من دون اللہ اللہ پہ کرتے جھوٹی کہ بات نہیں، نسبت نہ دیا عباد کرو نا، الامثالکم، قرآن کی یہ آیت تو بھی نہیں ہے۔ تمہاری طرح، حضرت علی رضی اللہ یا جو امام ہے یہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، سر وہ ٹاپک ہی الگ ہے جس پہ آپ فادعوہم بات کر رہے ہو، فلیستجیبوا لکم، اللہ سے مانگو جیسے تم صرف اللہ سے مانگو، فلیستجیبوا لکم، اگر یہ تو واقعی اللہ کے سوا تم ان سے مدد مانگتے ہو خدا کو چھوڑ کر، یہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دے اگر تمہارا اپنے دعوے میں سچ ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، اسی طرح یہ غیر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جب پکارتے ہیں تو دیتا ہے، تو اب بھی یہ مناظر کے جو میدان ہے اس میں اللہ علی رضی اللہ کو پکارو کہ کوئی دلیل سمجھاؤ قرآن سے کہ وہ آپ کو سمجھائے، علی رضی اللہ کو پکارو، آپ امام زمان کو پکارو، بات سنو، میرے ٹھن میں بات نہ، علی رضی اللہ سے مدد مانگو اور کوئی آیت تو ان کو کہو کہ مجھے سمجھا دو، مجھ پہ نازل آپ بھی کرو، عمر سے وہ پکارو نا، 36 عمر کو پکارو کہ وہ اپنا اسلام ثابت کرے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم چلو عمر اپنے رضی وہ اللہ، آسمان والے داڑھی والے سے مانگو نا، اچھا آیت نہ وہ آیت اور آسمان دو، میں جو اما دوڑ رہا یجیب ہوتا ہے ہمیشہ المضطر اس سے اذا مانگو۔ اللہ دعاه صاحب، ويكشف اللہ السوء صاحب ایک سیکنڈ رک جائے، ويجعلكم بڑی خلفاء جی سر، الہ مع اللہ، آپ نے غلطی کر کسی رہے ہیں خود بھی، ایک کا جواب نہیں دیا، لیاری صاحب میرے ٹائم میں بات نہ کرو، میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ اللہ جل جلالہ نے ایک طرف تعاون، ایک دوسرے سے مدد مانگنے کے حکم فرمایا ہے، دوسری طرف اللہ نے جو منع فرمایا، منع ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ کہتے کہ علی رضی اللہ کر سکتا ہے ما تحت الاسباب بغیر اسباب کے، تو شیخ صاحب، یہ صفت اللہ کی ہے شیخ صاحب بغیر ایک منٹ، اسباب کے، شیخ یہ صاحب کس آپ کی ٹائم صفت زیادہ ہے؟ لے لو، ٹائم زیادہ لے لو، ٹائم میں آپ کو مزید میں راضی ہوں، ٹائم آپ دے دیتا ہوں، آپ کے بعد علی بھائی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ ٹائم آپ زیادہ لے لیں۔ شیخ صاحب میرے لیے آپ یہ توضیح دے دیں ایک دفعہ پھر، آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں ما ایسی فوق کوئی بات اس میں، ہاں آپ نے جو آیات پڑھی ہیں مجھے یہ ایسی کوئی بات اس میں سنائی نہیں دیا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا کوئی اس میں اشارہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، مجھے تو نہیں سمجھ بس آیا۔ اس کا جواب سن لیجیے، آپ سن لیں میرا سوال سن لیں شیخ صاحب، آپ ٹائم زیادہ لے لو، آپ دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ کوشش کریں ہمیں سمجھانے کی کہ ان آیات میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیبی سبب ہو آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے، بتوں کی ہمیں سمجھ آئیے، بتوں کی آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن مثلا ما فوق الاسباب جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، ان سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب جو ظاہری اسباب ہیں ان سے لے سکتے ہیں، یہ کہاں لکھا تھا ان آیات میں، یا میں سمجھا دیں، بسم اللہ کریں۔ جواب میں نے دیا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، سب سے پہلے میں نے جواب دیا، میرا ٹائم ابھی میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میرا ٹائم آپ چلیں بات کریں سر، آپ کے آپ پاس ہے 2 سے توضیح 3 دے دیں، 4 آپ منٹ، ٹائم بات آپ تو کا ہے، کریں، ٹائم آپ کا ہے، بسم اللہ کریں۔ آپ بات تو کریں، اچھا میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ بتوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ کہا نا بتوں سے مدد مانگنا، میں نے نہیں قرآن نہیں سے نہیں، دکھایا کہ سوال وہ یہ ہے شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، دیکھیں ہم بتوں سے مدد تو نہیں لیتے نا، نہیں، ہم رسول آپ صلی نے اللہ علیہ کہا وسلم سے مدد لیتے ہیں، آپ نے کہا دیکھیں کہ بتوں پیغمبر سے بت ہیں، ما فوق نبی صلی الاسباب، اللہ علیہ وسلم ہاں بت تو نہیں ہے نا، نبی اللہ بت نہیں، ہاں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، آپ کہتے ہیں نبی سے مدد لینا یہ شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں آپ جو آیات لاتے ہیں وہ بتوں کے ہے، وہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو عبادت کرتے تھے نا، آپ کو ایسی آیت لے کے آئے نا کہ ما فوق الاسباب جس کو آپ غیبی اسباب کہتے ہیں ان سے مدد لینا یہ حرام ہے جی، شرک ہے، بسم اللہ دکھائیں۔ میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب دیا کہ عبادت سے مراد دعا ہے، دعا آپ مانتے ہیں عبادت ہے؟
اگر آپ یہ مانتے ہیں میں جواب دعا دوں عبادت جو میں ہے تو عرض کر رہا ہوں دعا کے دو معنی ہیں عربی زبان میں دعا کے دو مختلف معنی ہیں ایک معنی ہے دعا کی عبادت کرنا ٹھیک ہے نا کہ آپ اگر کسی کو رب سمجھ کر الہ سمجھ کر اس کی آپ اس کو پکاریں اس کے سامنے سجدہ کریں یا نماز پڑھیں یا کچھ بھی خطاب کریں یہ عبادت ہے یہ شرک ہے لیکن ایک دعا ہے کہ سب آپ کسی سے طلب کرتے ہیں اس کو اپنا رب نہیں مانتے میں پکارتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں شیخ صاحب اجازت دینا آپ نے سوال کیا جواب سمجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ ہم بیچارے ہماری شفاعت کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل میں ہیں آپ کوئی معجزہ کریں یہاں پر بارش بہت سخت آ رہی ہے سیلاب آ رہی ہے آپ معجزہ کریں اس سیلاب کو روک دیں یا وہ مانے گا یا نہیں مانے گا الگ بات ہے لیکن ہم اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ضرور ہیں لیکن ان کی پرستش کے لیے کہ وہ ہمارے معبود ہیں نہیں صرف اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی جلالت ہے اور وہ اگر معجزہ کرنا چاہیں وہ معجزہ کر سکتے ہیں دنیا میں جانے کی وجہ سے وفات کی وجہ سے اس طرح نہیں ہے کہ ان کے معجزات ختم ہو گئے وہ جس طرح دنیا میں جب زندہ تھے معجزات تھے اب بھی معجزات ہیں ٹھیک ہے نا نہیں میرا سوال ہے آپ ٹائم آپ کا بسم اللہ کریں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا دعا کے متعلق اچھا ٹائم میرا ختم نہیں کرا درمیان میں آپ نے بولنا نہیں آیا یار جی بسم اللہ میں جتنے آپ کو کتنی دیر کا ٹائم چاہیے 5 منٹ دے دیں آپ کو بھی 5 منٹ اس کے ان سوالات کا جو بعد میں 5 منٹ اور دینے آپ نے میں نے اپنے باری میں آپ ایک کام کریں میں نے اپنی باری تو لی نہیں ہے نا میں نے آپ کو زیادہ ٹائم دیا ہے شیخ صاحب میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا ایک منٹ عمر بھائی ایک منٹ انہوں نے ہمیں توضیح نہیں دی کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب قرآن میں کہاں لکھا ہے ہمارا اعتقاد یہ کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے ہمارا اعتقاد یہ شیخ صاحب سن لو ہمارا اعتقاد یہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے حدیث کچھ بھی نہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب غیب سے نہیں مانگ سکتے سامنے والے سے مانگ سکتے ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اس کی توضیح دے دیں تو آپ نے مجھ سے اس کے مقابلے میں سوال کیا کہ دعا کے متعلق جواب دعا عبادت ہے یا نہیں تو میں نے اس کا جواب دیا ٹائم آپ کا جواب دے دو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کہاں لکھا ہے نہیں لکھا تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں دکھاتا ہوں تو آپ چپ کرے تو آپ مناظرہ خراب کر رہے ہیں میرے باری میں آپ نے جواب وہ بات نہیں کرنی میں جواب دے رہا ہوں اگر میں 5 منٹ ختم ہو جائے میں آپ جواب نہ دوں تو آپ نے کہو کہ میں آپ نے جواب نہیں دی بسم اللہ بات سن لیجیے جب آپ نے کہا کہ بتوں کو اگر الہ سمجھ کر معبود سمجھ کر پکارا جائے ان سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے کفر ہے میں نے قرآن پاک سے دکھایا اور بھی ابھی آیات دکھا رہا ہوں کہ وہ بت ان کی شبیہ تھے نیک لوگوں کی شبیہ تھے جس طرح تم لوگ شبیہ بناتے ہو یہ بت ان کی شبیہ تھے کوئی اور ان کی عبادت تو ہوتی تھی نا ان کی عبادت ہوتی تھی قرآن سے دکھاتا ہوں وہ کہہ رہے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى عبادت کر رہے تھے جی جس طرح تمہارا جواب ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے وہ مشرک کہتے تھے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ليقربونا الى الله زلفى صرف اللہ کو نزدیک کرتے ہیں شفعاء مفتی صاحب آپ ایک بار نا اپنا مدعا مفتی صاحب اپنا مدعا نا جو آیتوں کا آپ پڑھ رہے ہیں نا دراصل شرک کی جواب نہیں دے سکتے سر میں صرف ایک چھوٹا سا لقمہ ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ بات خود شروع نہیں کر رہے آپ بات خود کو شروع نہیں کر رہے آپ بات ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں میری بات کو سمجھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا آپ ایک آیت سے بات نہیں بنتی آپ یا تو پورا رکو دیکھیں خود پڑھ کے آئیں اس کو رکو کو اس کو سمجھیں کیونکہ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں اس کے برعکس بھی ہو رہی ہے جو آپ عمر بھائی ان کو بات کرنا ہے عمر صاحب ان کو سوال کرنا ہے ان کو بات ختم کرنا ہے تاکہ میں اپنا مدعا ثابت کروں آپ جب ثابت کرو جی ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہے فوق الاسباب تحت الاسباب کہاں لکھا ہے بسم اللہ نہیں لکھا نا جھوٹ عمر آپ نے کہا کہ کوئی ایسی آیت لے کے آئے کہ تاکہ وہ شیعہ کے عقیدے پہ صادق آئے میں نے کہا کہ جب تم یا علی مدد پکارتے ہو تو اس میں تم ایک یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جل جلالہ کی طرح علم غیب جانتا ہے ایک شرک تو یہ کرتے تو اس کے لیے میں الگ آیت لوں گا آیت لے کے آؤں گا دوسرا شرک یہ کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ دور سے وہ الگ بات ہے شیخ صاحب دیکھیں آپ ٹائم آپ کو زیادہ دیا آپ ٹائم فضول میں ضائع نہ کریں نا شیخ صاحب آپ ٹائم علم غیب الگ مسئلہ ہے آپ ٹائم لے لیں لیکن ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کریں نا ٹائم لے کے دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں آپ سے جو سوال کیا ہے پلیز اس کا جواب دے دو آپ لوگوں نے مشورہ کیا کہ میں میرے ٹرن میں کیوں بات کر رہے ہیں آپ کو جو ٹائم اضافی دیا نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کہہ دیں آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا 2-3 منٹ عمر نے بات کیا اور 5-10 منٹ آپ نے بات شیخ صاحب آپ پلیز مہربانی کرو جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دو 10 منٹ ٹائم لے لو جواب دے دو سوال کا علم غیب ہمارا موضوع نہیں ہے
کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. علم غیب یا رسول اللہ یا علی مدد میں علم غیب کا عقیدہ ہے. بھائی صاحب آپ نے جو فرمایا نا, آپ سے جو سوال کیا نا, باری تو میری بنتی تھی کہ میں بات کروں. میں نے کہا کہ آپ چلے, آپ نے سوال ٹائم زیادہ لے لو, جواب دے دو. صاحب جو میں نے 2 منٹ لینے تھے نا, بس ان شیخ صاحب کو ایک دفعہ مزید ٹرائی کرنے دے دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ادعا کیا کہ قرآن میں موجود ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد لے سکتے ہیں, ما تحت الاسباب سے نہیں لے سکتے. ہم شیخ صاحب قرآن نہیں, حدیث بھی لے لو. قرآن نہیں, حدیث بھی, دو ان میں سے دکھاؤ. شیخ صاحب بسم اللہ, ہم اسی کے منتظر ہیں. آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا. شیعہ کہتے ہیں علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں, شیعہ نہیں کہتے علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں. تو عرض شیخ صاحب جو آپ سے سوال کیا گیا ہے وہ ہمیں دکھائیں پلیز, وإلا آپ جھوٹے ہیں, آپ فراڈی ہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, سن لیجئے, سننے کا تو برداشت تو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ لگاؤ, ٹائم لگائے 5 منٹ نہیں, 5 منٹ نہیں, بس اس سوال کا جواب دے دو. اس سوال کا جواب دے دو کہ کہاں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. بات کرتے ہو, میں نے کہا تو آپ کہتے ہو کہ یا علی مدد, تو اس میں صرف آپ ایک شرک نہیں کرتے کہ یا علی کی عبادت کرتے ہو, علی کی عبادت بھی کرتے ہو, علی کو علم غیب سمجھتے ہو. او بھائی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا پوچھا ہے. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہو مولانا صاحب, پروف کر دینا. یہ پروف کر دیں یہ باتیں کہ یہ ہو رہی ہیں. قرآن میں اللہ فرمائے یخلق, یہ خلق کس کا صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے, انسان کی صفت خلق نہیں ہے. یخلق ما یشاء قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو بغیر خلق کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرے. آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ, آپ نے بات کا جواب خود دے دیا ہے. علامہ صاحب آپ مجھے 2 منٹ دے دیں, آپ نے یہ باتیں 6 دفعہ ریپیٹ کر دی ہیں. کیا پوچھ رہا ہے, پوچھو کیا پوچھ رہا ہے. اب مجھے 2 منٹ دے دیں, میں آپ سے سوال ڈائریکٹ مجھے 1 سیکنڈ پہ دینا. جانا نہیں, بھاگنا نہیں والا یار صاحب, یا آپ میں کہیں نہیں بھاگ رہا بھائی. بھائی علی بھائی, عمر بھائی کا ٹائم بنتا ہے, یہ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے 2 منٹ اگر مل جائیں, میں مفتی صاحب بسم اللہ عمر صاحب, عمر صاحب کو ٹائم دے دیں. اللہم صلی علی محمد. آپ جواب دیں. بالکل پسینہ ہو گئے, ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے نا. اچھا میری بات سن, مفتی صاحب سوال, مفتی صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, آپ نے جواب دینا ہے. آپ اللہ یاری صاحب سے بات کریں, ابھی میں ماڈریٹر ہوں, مجھ سے تو بات کریں نا بیچ میں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں سوال یہ کر رہا ہوں, جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیا اس کا ثواب ہے؟ سوال کا جواب دیجیے گا, ہاں یا نا, صرف ہاں سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے, جیسے نبی تھے یا باقی, آپ چاہے باقی صحابیوں کو بھی لے لیں چلیں, کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ کاش میں ویسا بن جاؤں, یا میرے اندر ان میں سے کوئی ایک کوالٹی ایسی آ جائے؟ کیا آپ ایسے سوچتے ہیں؟ بالکل بالکل سوچتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ, جب ہم پکارتے ہیں نا, تب ہم تکلیف میں پکارتے ہیں. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا, تب اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے یا اللہ مدد, یا اللہ مجھے وہ کوالٹی دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. پھر ہماری حیثیت تو نہیں ہے وہ, پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ, ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دے سر, میرا سوال پورا نہیں ہوا, پھر آپ جواب دے دیجیے گا نا. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یا علی جیسی کوالٹیز دیجیے. تو ہم یہ پوری جملہ بولنے کی جگہ اگر انسان جب یہ کہتا ہے نا یا علی مدد, تو اللہ تعالیٰ نا اس کو اس وقت اس کی ضرورت کے حساب سے انرجیز کے تھرو, جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وہ غائب کا علم ہے نا, ٹھیک ہے, جو ہم کو نظر نہیں آ رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمارے آگے اندیکھی ہیں, ان سب کی کچھ نہ کچھ ریزنز ہیں ہونے کی. میں وہاں نہیں جا رہا, وہ سائنس پہ چلی جائے گی. لیکن میرا بات کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم یا علی پکارتے ہیں یا حسین پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس نا ہم ان کوالٹیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوالٹیز اماموں کے پاس ہیں, جو کوالٹیز اتنے بڑے بڑے اہل البیت کے ناموں کے پاس ہیں, وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے وہ تکلیفیں لی ہیں کہ جس میں ہم انسان بن سکیں, اس لیے پکارتے ہیں. ہم ان سے مدد نہیں مانگ رہے کہ جو آپ نماز میں مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, یا اللہ مجھے پیسہ دے دے. اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگتے, یہ اسی طرح اللہ یاری کہے تو پھر میں چھوڑ دوں گا. میں ایک سیکنڈ مدد مانگنا کفر ہے, شرک ہے. جو مدد, مفتی صاحب میری پہلے, لیکن میں نے آپ سے سوال کیا, پہلے میری بات کا جواب.
عمر آپ کہتے ہیں کہ محبتاً یا شیخ رسول صاحب اللہ کہا محبتاً کہہ بات سکتے ہیں. کرنے دینا مفتی صاحب بیچارہ، یہ کوئی عالم تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک کالج کے نوجوان ہیں، کو بات کرنے دو. عالم نہیں ہے آپ کا مناظر ہے، آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہم مدد نہیں مانگتے. اسی طرح آپ کہیں علیہ اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگ، محبتاً کہتے. مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، مفتی صاحب میں مدد مانگتا ہوں، علی رضی لیکن اللہ وہ کی آواز مدد سنتا ہے، کیسی ہے میں وہ بتا رہا علی ہوں. رضی مفتی اللہ صاحب کی آواز سنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ علم غیب آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، اللہ آپ کے پر دادا زندہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ کو کیا پتا وہ سنتے نہیں سنتے. سورہ جن میں دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دیکھیں وہ جو آپ غیب نہیں علم پہ جا ہے، رہے جس کو ہیں، آپ غیب سمجھتے ہیں وہ آپ جس علم و غیب کے پاس جا رہے ہیں، جس غیب کے علم کے پاس آپ جا رہے ہیں مفتی صاحب، ایک منٹ دونوں حضرات رک جاؤ، اسٹاپ بوتھ آف یو. شیخ صاحب عمر بھائی کو بات کرنے دو، ان کا بات 30 سیکنڈ میں اپنی بات جملے ختم کریں. عمر بھائی آپ ختم کریں. بس میں مفتی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات آپ نے سورہ جن کی جو بات کی وہ سورہ جن ہے، وہ جنوں کے بارے میں، وہ جنوں کی ڈسکشن ہے جس میں جن سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے، انہوں نے قبول کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. جس علم الغیب کی آپ بات کر رہے ہو مفتی صاحب پلیز، آپ جس علم الغیب کی بات کر رہے ہو اس کو ڈیفائن کرنے بیٹھیں گے تو آپ کام کریں، پرانے کچھ لیکچر سن لیں. جی چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ یاری تھینک یو صاحب. عمر بھائی، تھینک یو عمر بھائی، تھینک یو. اچھا شیخ صاحب، آپ نے آپ سے جو سوال کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب حدیث میں یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا، اور نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں محقق ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی طرح کہ آپ ہم سے ٹائم لیں گے اور جو سوال کا جواب نہیں دیں گے. اب جو آپ سے دوسرا سوال کیا گیا تھا شیخ صاحب یہ سن لینا، ٹائم تو میں نے اپنی باری لی نہیں ہے، میں نے ان کو اپنا ٹائم دے دیا پچھلے 15 منٹ سے، یہ ٹائم لے رہا. شیخ صاحب اب دوسرا جو سوال آپ نے جواب نہیں دیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کو کلی چھٹی ہے، شریعت ان کے لیے نہیں ہے، شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ مرضی جس کی تکفیر کریں، جس کو ماریں، جس کا پیسہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. جیسے عمر صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر بھی کیا، اس کو مارا بھی ہے، اس کے پیسے بھی اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا یہ جائز ہے. بھائی اگر واقعا جائز ہے تو ہمیں حدیث دکھاؤ، اگر جائز نہیں ہے تو یا تو واقعا ابو ہریرہ چور ہے، کافر ہے، دشمن خدا ہے، پھر بخاری مسلم باطل، یا ابو ہریرہ چور نہیں ہے، دشمن خدا نہیں ہے، پھر عمر صاحب جو ہے ظالم ہے اور کافر بھی، دشمن خدا بھی ہے. اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ پکارو. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب ہے مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. یہ جواب سمجھ میں آ گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرے سوال کا جواب دے دو نا. یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے مدد کی ہے، پکارنے کی، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں بنتا جواب کیا. اس آیت میں ہے کہ غیر اللہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب یا تحت، آپ خود بتائیں کہ کون سی مدد ہے. آیت تو دوبارہ ترجمہ کریں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو، ان سے مدد نہ مانگو جو نہ تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ دکھا دوں آیت؟ دکھا دو. اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے نعرہ لگایا یا لی مدد، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، خود بخود مشرک ہو جاؤ. چلیں اس کا جواب میں دے دوں گا. اس کا جواب اب میں آپ کے موقف سمجھ چکا ہوں، اس کا جواب میں دوں گا. اب اگر اچھا اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. سن لیجیے، آپ کو میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا جواب دیا، جو کافی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا بالجبر کو جائز قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ معاذ اللہ ایسی شخصیت تھے، وہ اس کا جواب نہیں بنتا کہ عمر کے لیے. دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں زنا بالجبر کو جائز قرار نہیں دیا، اس میں رجم، اس دیکھیں شیخ صاحب، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ عورت پہ رجم نہیں ہوتا. ایک عورت نے، دیکھیں ایک عورت نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ پانی نہیں تھا، وہ مجبوری میں ہو گئی ہے، کسی مرد نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، ہاں،
صحیح. یہ دیکھ آپ کا ادعا یہ ہے کہ سوال آپ سے جو تھا نا شیخ صاحب، آپ چالاکی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے خود کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب سن لو. آپ نے خود کہا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں، تکفیر کریں، اس کی یہ قرآن میں لکھا یہ جائز ہے اور ہمارے لیے حرام ہے. آپ نے یہ ادعا کیا تھا، اور اس کے جواب میں آپ نے یہ حدیث لے کے آیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک عورت کو جس کوئی سزا رجم نہیں بنتی تھی، اس کو انہوں نے اس سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، اور نکال دیا. آپ اس سے ربط ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نکالا، اس طریقے سے نکالا، طریقہ بتاؤ. آپ حضرت علی نے عدل کیا ہے، آپ اس کے عدل کے اوپر پڑھیں. میرا خیال ہے آپ کو میرا خیال ہے عورت کی عزت کا نہیں پتہ. اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں. آپ بتائیں علیہ سے کس طریقے سے حضرت علی. تو میں اب جواب دے دیتا ہوں، تو پہلے میرے سوال کا جواب دے دو. باری آپ کی ہے، دیکھیں میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا نا شیخ صاحب. نہیں، میں نے پہلے سوال کیا، میں نے پہلے سوال، آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر صحابہ ایک دوسرے کو، بالکل آپ نے کہا شیخ صاحب میں تکرار نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور دنیا کو پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سن لو، اب سن لو، شرک کا جواب دوں گا، شرک کا جواب دوں گا. دیکھیں آپ یہاں آئے شیعوں کا اسلام کفر ثابت کرنے کے لیے، اور آپ یہاں پر عمر صاحب کے قرآن سے ثابت ہوا. شیخ صاحب اب بات کرنے دینا، مجھے اجازت ہے میں بات کروں. جی آپ یہاں تشریف لائے ہیں کہ شیعوں کو مشرک ثابت کریں. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ عمر صاحب کا کفر ثابت ہو. الحمدللہ عمر صاحب کا کفر ثابت، الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں. شیعوں کا، رافضیوں کا، آپ کا شرک ثابت ہوا. عمر صاحب کا کفر اس طرح ثابت ہوا. شیخ صاحب اب سن لو، شیخ ہماری باری ہے نا. شیخ صاحب میں آپ کو آخری موقع دیتا ہوں. عمر نے ابو ہریرہ کو بولا عدو اللہ، مارا بھی ہے، اس کے پیسے بھی اس نے اٹھا لیے. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ عمر، اور حدیث میں نے دکھا دی کہ جو دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا کافر کہہ دے ایک بات ہے، اور اگر وہ شخص واقعا کافر ہے تو کافر ہے، نہیں ہے تو یہ شخص خود کافر ہے. عمر نے ابو ہریرہ، اب سن لو نا سوال سن لو، سوال سن لو بھائی شخص. سوال یہ ہے، عمر نے ابو ہریرہ کو بشرط بخاری مسلم حدیث صحیح ہے عدو اللہ بولا، پیسے بھی اٹھائے اس کے جرمانے کے طور پر، کس نے چوری کیا اس کو کوڑے بھی لگائیں. اگر واقعاً ابو ہریرہ نے چوری کیا تھا تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ اگر اس کے پاس شاہد کہاں تھے؟ اگر اس کے پاس شاہد نہیں تو کوڑے لگانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر سن لو سوال سن لو پھر جواب دینا. سوال سن لو پہلے. شاہد بھی نہیں ہے، پلیز سن لو جواب. سوال سن لو پلیز، سوال سن لو، سوال سن لو. سوال میں نے بہت سارے اسی ایک حدیث میں. پھر اس کے بعد اس نے ابو ہریرہ کو، پلیز سن لو نا، ابو ہریرہ کو کافر بولا. اگر ابو ہریرہ کافر نہیں ہے تو خود عمر کافر ہے. ابو ہریرہ کے اس نے پیسے اٹھائے، اگر ابو ہریرہ واقعاً چور تھا تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے. پھر اس نے 2-3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ابو ہریرہ کے پاس آئے کہ میرا گورنر بن جاؤ. ایک شخص کو جس نے تم نے خود بولا تھا کہ یہ کافر ہے، دشمن خدا ہے، اور یہ چور ہے، یہ خائن ہے بیت المال سے، اور اس کے پیسے تم نے اٹھائے اسی لیے کہ اس نے پیسے چوری کیے، تو کس عدالت کے بنا پر، کس شریعت میں اسی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ میرا گورنر بن جاؤ؟ ٹھیک ہے نا، دوبارہ میرا گورنر. سن لو اب نہیں جواب، سوال ختم. اب سوال پہلے سن لو، سوال پہلے سن لو. آپ نے جعفری صاحب ان کو ٹائم رکھ لو، 5 منٹ بات کریں. 5 منٹ نہیں، میں 30 سیکنڈ میں ختم کروں گا. سوال تو کرنے دو نا. ختم کرو. سوال کر رہے ہیں وہ آپ سے، آپ نے بھی سوال کیا تھا مولانا صاحب. آپ دکھائیں ہمیں شریعت تو سب کے لیے نا شیخ صاحب. اگر آپ دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، آپ وہ کافر نہیں تو آپ خود کافر بن جاتے ہو نا. ابو ہریرہ یا کافر ہے یا نہیں ہے، یا چور ہے یا نہیں ہے. اگر ابو ہریرہ کو کافر ہے تو آپ اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ اگر ابو ہریرہ چور ہے، اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ بخاری مسلم کو دفعہ گاربیج میں ڈال دو، ٹریش میں ڈال دو. اگر ابو ہریرہ مسلمان ہے، مومن ہے، سچا آدمی ہے، جنتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے. جی بسم اللہ جواب دے دو. اچھا ٹائم ختم ہوا. ابھی درمیان میں جس طرح میں خاموش بیٹھا تھا اسی طرح خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ جھوٹ بول رہے ہو. خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ مجھے بار بار کاٹ رہے تھے. ابھی سن لیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا سب سے پہلے تو یہ موضوع شروع ہونے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اسلام کے اندر آ گئے ایک دفعہ، مشرکوں کے صف سے اسلام کے صف میں ایک دفعہ آ گئے ہو،
تو ہم صحابہ کے ایمان پہ، صحابہ کے گناہ وغیرہ پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹوں تک آپ نے اپنا جو کفر شرک قرآن نے آپ کو کہا ہے اس پہ کوئی جواب نہ دے سکے. صرف یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے. میں آیات پڑھتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں خود آپ عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو نا، عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو. آیات ہمیں سمجھ آئی ہے بھائی، آیات کا جواب دینا میرا کام ہے. یہ موضوع ہے نہیں، وہ نہ آپ اس کے حقدار ہے کہ صحابہ اور موضوع نہیں تھا تو آپ نے حدیث کیوں پڑھی ہے؟ آپ نے آئی حدیث کیوں پڑھی؟ لا تسبوا اصحابی کیا کہ صحابہ کے درمیان آپ ثالث بنے. وہ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ان کے لیے ہے، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون لوگ تھے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کے درمیان ثالثی کرے؟ اجازت کس نے دی؟ قرآن کی آیت آپ کو کس نے یاری صحابہ کے درمیان کر سکتا ہے؟ ایک ادنا سا شخص صحابہ کے درمیان فیصلہ مشجرات میں فیصلہ جواب یہی آپ کا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا. پیش کرے. صحیح ہے، تو اس کا جواب یہ ہوا جی. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لگا ہوا ہے اور میں فیصلہ نہیں کرتا صحابہ کے درمیان. دیکھیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. آگے میں پڑھتا ہوں قرآن پاک میں اور اب سن لو. نہیں اب میری باری ہے. اب شیخ صاحب آپ نے 15 منٹ 20 منٹ بات کیا، میں نے صرف سوال کیا. شرک کی جواب دے. آپ شرک کا جواب دے. آپ شرک کا جواب دے دیتا ہوں. اب شرک کا جواب دیتا ہوں. مارتا ہوں اوپر سے آواز نیچے سے آ رہی ہے، اس طرح نا. جو موضوع ہے اس کا شیخ صاحب اب آپ جواب سن لو. شیخ صاحب نے دیکھیں شیخ آپ کو سب کو اب میری باری ہے. شیخ صاحب بیچ میں نہیں بول سکتے، بیچ میں بالکل بولنا حرام ہے آپ کے لیے. بھائی صاحب اپنا فون چینج نہ کیا کرو نا. فون کا فون سر I'm really sorry میرے چارج فون کے آپ جب اس کے الائنمنٹ آپ چینج کرتے ہو نا تو پھر مجھے یہاں پہ سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے دوبارہ. توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو عمر بھائی. I'm really sorry. نہیں شرک نہیں ہے، یہ بدتمیزی. اچھا سن لے میری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، اب میری باری ہے. شیخ صاحب سے ہم نے طلب کیا کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب آپس میں کچھ کریں، اس کی کوئی قرآن میں لکھا ہے کہ صاحب آپس میں کریں ان کو چھٹی ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں نہیں لکھا. تو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ عمر جب تکفیر کرتا ہے ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ واقعاً کافر ہے، اگر کافر نہیں تو خود عمر کافر ہے. کہتا ہے نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان بیچ میں بولنے والے؟ بھائی میں بیچ میں بولنے والا نہیں ہوں. بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ جب ایک آدمی دوسرے آدمی جو بھی شخص ہو دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو خود کافر ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. میری جرأت نہیں ہے کہ میں کسی کی تکفیر کروں. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو پھر بات ثابت ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ابو ہریرہ یا عمر ان دونوں میں سے کافر کون ہے. ابو ہریرہ تو کافر نہیں نا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. تو ثابت ہوا کہ آپ کا عمر صاحب جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئے. آپ شیعوں کا کفر ثابت کرنے آئے تھے، آپ اپنے امام ہی کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جواب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کچھ جھوٹ آپ نے بولے کہ قرآن میں فلان لکھا ہے، قرآن لکھا ہے، وہ آیت آپ کچھ پیش نہیں کر سکتے. پھر ہم نے آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، ان میں سے آپ جو ہے ما فوق الاسباب میں سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. آیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کوئی قرآن، نہ حدیث میں ایسی کوئی چیز ہے، نہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے. وہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب آپ لیتے ہیں کہ کیا کریں؟ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام سے مدد لے رہے ہیں. ان دونوں میں جو فرق نہ سمجھے، ان دونوں میں وہ گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی ہے آدمی نہیں، پتھر ہے. آپ نے اس آیت سے استدلال کی شیخ صاحب. سورہ مبارک اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جن لوگوں کو آپ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، تدعونا، آپ خود کہتے ہیں تدعونا کا کیا مطلب ہے؟ عبادت. تدعونا کے دو معنی ہیں. بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مطلب ہے عبادت کرنا. یہاں پہ مطلب ہے عبادت کرنا. اللہ کے جگہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عباد امثالکم، آپ کی طرح بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو آپ عبادت کریں. ہاں بت بندے ہیں، بت بالکل اللہ کی مخلوق ہے. بت اور سب بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے. بعض فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض جنات کی پوجا کرتے تھے، بعض عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. بت بھی اللہ کے بندے ہیں.
بت کو بھی اللہ نے بنایا. بت کوئی آسمان سے کوئی ایسے غیب سے نہیں آیا. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب. مفتی صاحب آپ علمی الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں کہ یہ اس کے ساتھ چلیں؟ بتوں کی کوئی پیر ہی نہیں ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور کریں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھ ہیں؟ کہ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اب آپ نے خدا کے سوا جو اپنے اللہ کے شریک بنائے ہیں، آپ ان کی عبادت کریں، ان کو پکاریں، پھر میرے ساتھ جو آپ نے مکر کرنا ہے کر لیں اور مجھے کوئی مہلت نہ دے. اچھا، پھر اسی آیت کے بعد فوراً بات فرمائے وَإِن تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے. یہ بات اور یہ پوجا کی دلیل میں آپ کو اپنی کتابوں سے دیتا ہوں. شیخ صاحب میری طرف دیکھو. شیخ صاحب کتاب، اس وقت کتاب کے مطالعے کا وقت نہیں ہے، میرے اس باتوں کو سننے کا وقت ہے. آپ کو بہت ٹائم دیا گیا تھا. یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. جمع کیا اس تفسیر کو فیروز آبادی صاحب نے، یہ سن 1993 میں چھپی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ مبارکہ اعراف ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، آیہ نمبر 194. ملاحظہ کریں ناظرین کرام کہ عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں سب سے زیادہ مفسر ہیں، تفسیر ان کو آتی ہے، ان سے زیادہ نقل کیا. انہوں نے کیا؟ ان الذین تدعون تعبدون. تدعون کا کیا مطلب؟ عبادت کر رہے ہیں. اور آج تک آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ یا رسول اللہ کہہ دے، اس سے مراد یہ ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ کوئی مراد ہی نہیں ہوتا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا انہوں نے پڑھی ہے، اس آیہ کو دیکھو. کہا کہ اس آیہ میں لکھا ہے کہ ما فوق الاسباب وما تحت الاسباب. سورہ مبارکہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك وما لا يضرك. اللہ کے علاوہ قرآن کو صحیح پڑھو، غلط ولا يضرك، میں نے کیا پڑھا؟ ما لا ينفعك وما لا يضرك. آپ نے صحیح سنا نہیں، غلط پڑھتے. میں نے صحیح پڑھا، آپ نے صحیح شاید سنا نہیں. اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جن کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، قرآن یہ کہہ رہا، کہتا ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے. یہ ان کی جو نہیں، آپ نے 20 منٹ لیا تھا بھائی صاحب، آپ نے 20 منٹ لیا تھا. اب سن لو آیات میں پڑھا نا مفتی صاحب. آپ کو کتنا میں نے کتنا آپ کو ٹائم زیادہ دیا تھا شیخ صاحب؟ ابھی تھوڑا سا بات ہو جائے، اس کے بعد پھر ہاں، آپ کو کتنا ٹائم دیا؟ میں نے کہا سوال ہے جواب دے دو، سوال ہے جواب دے. میں نے تو بات نہیں کی، آپ نے 20-25 منٹ بات کیا. خاموش شیخ صاحب. 3 منٹ بات مفتی صاحب لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اللہ کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں، ان کی عبادت نہ کیا کرو. اچھا، یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع. آپ کے شیخ صاحب آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں آتا، آپ نے حدیث پڑھنا نہیں آتا. آپ نے زنیتی کو زنیتی یہ زنیتا بولا تھا. عورت نے کہا کہ عورت سے کہا کہ زنیتا، وہ زنیتا نہیں ہوتے، زنیتی ہوتی ہے. صحیح ہے، آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ کو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا. تفسیر طبری کیا چیز ہے؟ زندگی میں کھولا بھی نہیں آپ نے. تفسیر مقباس کا زندگی میں نہیں کھولا. او شیخ صاحب آپ ایسے ہو گئے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا. ادھر سعودی عرب کے مفتی ادھر آ کے نا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مکہ مکرمہ کے مفتیان نے میرے سامنے ادھر کلمہ پڑھا، شیعہ ہو گئے. آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی تک سب کے سامنے عمر کا ابھی ہم نے جو ثابت کیا عدم اسلام، اس نے جواب نہیں دے سکا. اس کا جواب کیا تھا؟ ایک دفعہ بولا قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کو چھٹی ہے، پھر کہتا ہے قرآن میں نہیں لکھا، پھر کہتا ہے آپ کو کیا اجازت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ عمر کا اسلام ثابت کرو، شیعوں کے کفر کو چھوڑو. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان لابن جریر الطبری، متوفى سنہ 310، یہ جلد نمبر 12 ہے، 2001 میں چھپی ہے. شیخ صاحب ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك، اور یہ آپ کا اپنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بہترین تفسیر ہے تاریخ اسلام میں، بہترین تفسیر جماعت عمریہ کے ہاں جو لکھی گئی ہے یہی ہے، ابن جریر الطبری کی. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، یعنی بذلك الآلہۃ والاصنام. اس سے مراد یہ ہے کہ خدائیں اور بتیں. فرمایا لا تعبدها، لا تدعو سے کیا مراد ہے؟ ان کی عبادت نہ کرو. شیخ میری طرف دیکھو، شیخ کیمرے کے سامنے آ جاؤ. یہ کوئی ٹیکس کر رہا ہے، ٹیکس پڑھ رہا ہے، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک.
دوسروں سے مدد لے رہا شرک اس کو ٹیکس پڑھا کہ لا تعبد راجیا نفعها او خائفا ضرها فانها لا تنفع ولا تضر. بتوں کو ان کی لا تدعو یعنی ان کی عبادت نہ کرو. یہ شخص کو اتنا پتہ نہیں آتا، اتنا نہیں ہے کہ تدعو کے دو معنی. بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مقامات پہ مطلب ہے اس کا عبادت کرنا. ہر جگہ اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو بتیں ہیں ان کی پوجا نہ کرو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بتیں جو ہے کفار مکہ شیعوں کی طرح بتوں سے صرف مدد لیتے تھے. کس نے بولا کہ وہ صرف مدد لیتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. پتہ آپ کو، عبادت کرتے تھے، ان کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے. کہتے تھے ایک آسمان میں خدا ہے اور ایک چھوٹا خدا ہے. اب خاموش ہو جاؤ، خاموش شیخ صاحب، خاموش سن لو شیخ. اچھا تو ابھی تک بھائی صاحب ان سے کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کہا تھا کہ آپ سے مختصر مناظر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں. آپ سے ہم نے سوال کیا تھا بھائی کہ آپ عمر صاحب کا جو آپ نے خود چڑھا تھا کہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور گالی کس نے دی ہے؟ صحابہ کو خود عمر نے دی. نہ صرف گالی دے، مارا بھی ہے، پیسے بھی اٹھائے کہ تو چور ہے. میرا ٹائم تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ اور گالی بھی ایسے دی ہے کہ تکفیر کیا ہے. شیخ صاحب سن لو، عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کیا. ابو ہریرہ تو کافر ہے نہیں، ابو ہریرہ تو مسلمان ہے، صحابی ہے. کس کا کفر ثابت ہو گیا؟ عمر کا اسلام ثابت کرو. جی بسم اللہ. میں نے ثابت کیا کہ آپ نے جو ادعا کیا نا کہ قرآن میں لکھا ہے غیر اللہ سے مدد نہ لو، ایسی کوئی چیز قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. سن لو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کا کام ہی قرآن پہ جھوٹ باندھنا. قرآن میں آپ نے بہتان لگایا. اب تو قرآن سے خاموش، بات سنو شیخ صاحب، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن یہ ضرور ثابت ہوا کہ عمر مسلمان نہیں ہے. یہ جواب دینا. بسم اللہ. اچھا میرا ٹائم شروع کیجئے، درمیان میں بول لیں. بس آخری دفعہ آپ سے، آخری 1 گھنٹہ ہو گیا آپ سے. 1 گھنٹہ آپ سے بات ہوگی. عباد امثالکم کا یہ جواب دے رہا ہے اعلی یاری صاحب کہ یہ جو بت ہے عباد امثالکم، اس سے مراد بت ہے کہ یہ بھی ہمارے طرح عباد ہے، اللہ کے بندے ہیں. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یعنی باقی جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا باقی جو اللہ کے بندے، حضرت علی رضی اللہ اللہ کی عباد میں سے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ، اور باقی جو معصومین آپ کے تھے وہ خود ساختہ، وہ اللہ کے من دون اللہ، یعنی اللہ کے عباد ہے کہ نہیں ہے، ان سے مانگنا جائز ہے. اسے مطلق فرمایا ہے. عباد امثالکم، جو تمہاری طرح بندے ہیں ان سے مانگنا حرام ہے، اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے. باقی جو مشرک تھے، مشرکین مکہ. تدعونا کا کیا مطلب ہے شیخ صاحب؟ تدعونا کا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ تعبدون بولا نہیں بولا؟ بولا ہے تو میں نے جواب دیا. کب بولا کہ تدعونا کا مطلب مدد لینا ہے؟ کب بولا کہ تدعونا کا مطلب مدد لینا؟ میں نے کہا تدعونا کا مطلب بولا ہے تعبدون. لیکن دعا بھی اگر عبادت کرو گے تو مشرک بنو گے نا، یہ تو بولا ہے نا. آپ نے یہ مانا ہے کہ دعا عبادت ہے، کسی کو عبادت ہے. یہاں پر تدعونا سے مراد عبادت ہے. تو آپ کے نازل کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، اس کو بھی عربی زبان میں دعوت و دعا بولتے ہیں. اچھا میری بات، کسی کو عبادت کرنا اس کو بھی تدعونا دعوت و دعا بولتے ہیں. پکارنا. ایک منٹ شیخ سن لو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی نا. آپ سمجھ لو، پہلے ہماری بات کو سمجھ لو شیخ صاحب، سمجھ لو پھر. عمر اس کو خاموش کرو، میں جواب مفتی صاحب بات اللہ یاری چلیں دوبارہ ٹائمر دوبارہ آپ کا شروع ہو گیا. سوال کو غلط سمجھیں، شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دوبارہ سے جواب میں نے کہا ان الذین جواب دیں، سوال پہ غور عباد کریں. امثالکم، یہ کہہ رہا ہے کہ بت صرف اللہ کے عباد میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ کے عباد میں سے معاذ اللہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اس سے مراد صرف بت ہے، باقی بات سن لو. کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں مکہ کی مشرکین بھی اسی طرح کہتے تھے. ود سوا یغوثون کے بت تھے کہ نہیں مشرکین مکہ کے، وہ جو تھے ان کی عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے شیخ، عبادت کرتے تھے، بت بنائے تھے. عبادت کا آپ نے خود مانا، اس پہ مقرر میں جواب نہیں دوں گا کہ دعا ایک 2 معنی ہے، ایک پکارنا، ایک اللہ کے سوا پکارنا، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت ہے تو پکارنا عبادت نہیں. آپ نماز پڑھتے ہو شیخ صاحب؟
تحیات سے پڑھ کے سناؤ, تحیات پڑھ کے سناؤ لوگوں کو, تحیات پڑھ کے سناؤ شیخ صاحب, تحیات پڑھ, ٹائم آپ کو, ٹائم آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں, تحیات پڑھ کے سناؤ شیخ, تحیات پڑھ کے سناؤ پلیز. الہیاری کا مقصد ہے کہ وہ دعا جو مدد کے لیے ہے, یہ خود مانتا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے, لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں میں نہیں مانتا شیخ صاحب میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب سن لیں, دیکھیں لفظ دعا کے دو معنی ہیں. بعض مقامات پہ ہوتا ہے دعوتو یعنی بمعنی پکارنا, یہ شرک نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں دعوت بالکل حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اب سن لو شیخ صاحب سن لو, میری بات سن لو نا. یہ پکارنا کسی کو, شیخ صاحب سن لو نا, شیخ صاحب سن لو نا بات, اور شیخ صاحب سن لو نا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نا بات. کہتے ہیں کہ اللہ نے مان لیا, اور شیخ صاحب سن لو نا پہلے. دعوتو کسی کو اگر پکارتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے, چاہے کافر کو پکاریں, چاہے کافر سے مدد لے لیں بطور استمداد بھی, یہ کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے. تم کہہ دو اللہ غلط کہہ رہا, میں اپنا موقف بتا رہا ہوں. سن لو بھائی, سن لو, آپ میرا عقیدہ سن لو, چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے, سن لو. دعوتوں کے متعلق, دعا کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. دعوتو دعاءن, یہ پکارنا جو ہے, چاہے آپ استمداد کی نیت سے پکاریں, چاہے گالی کی نیت سے پکاریں, کسی نیت سے احترام کے لیے, یا دعوت دیتے ہیں کسی کو اسلام کی طرف, ٹھیک ہے نا. یہ دعوت دینا, پکارنا, بلانا, یہ نہ شرک ہے نہ گناہ ہے فی نفسی, کچھ بھی نہیں ہے. ایک دعوت, آپ سن لو پلیز سن لو. ایک دعوتوں کا مطلب ہے عبادت کرنا. جیسے عربی اردو زبان میں لفظ کل ہے, کل ایک لفظ کل ہے گزشتہ کل, ایک کل ہے آئندہ کل. یہ دونوں ایک چیز نہیں, یہ مختلف ہیں. جب ہم کہتے ہیں کل, یہ ہو سکتا ہے یسٹرڈے مراد ہو, گزرا ہوا کل, اور ایک ہے یہ مستقبل والا کل, ٹھیک ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں دعوتوں کا مطلب مختلف ہیں. بعض مقامات پر یہ عبادت کے معنوں میں آتے ہیں کہ مثلا ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ. اگر آپ نے اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ جو ہے یہ کفر, یہ شرک ہے, ٹھیک ہے. یہ تدعون, یہ عبادت ہے. لیکن پکارنا, اگر آپ نے ما سوى اللہ کو پکارا, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا, چاہے مثلا کسی فرشتے کو پکارا, چاہے کسی کافر کو پکارا, یہ فی نفسی کفر نہیں ہے, شرک بھی نہیں, چاہے استمداد کے لیے بھی پکارے. ہم سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ خود شیخ صاحب آپ خود نماز پڑھتے ہو, نماز میں تحیات پڑھتے ہو, السلام علیک ایھا النبی. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ پکار ہے, یہ دعوت ہے, یہ دعا ہے. آپ پکار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ پکار جو آپ کر رہے ہیں نا, پکار جو آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ایو جو ہے یہ منادا ہے, اسی لیے یہ ضمہ پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدل ہے, یہ اسی لیے یہ مضمون, یہ منادا, یہ ندا دے رہے ہیں. اور قرآن میں جو آیتیں ہیں کہ آپ ما سوى اللہ کی آپ تدعون, یہ حرام ہے, یہ عبادت حرام ہے, اس کی شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کے لیے پکارا یہ حرام ہے, ویسے آپ بتوں کو پکاریں یہ جائز ہے. اس طرح نہیں, آپ بتوں کی عبادت آپ پہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے مدد کے لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں, بغیر مدد کی عبادت کر رہے ہیں. یار اپنے وقت میں بات کرتے ہو, میرے وقت میں بات کرتے ہو, یہ کیا انصاف ہے آپ لوگوں میں؟ پھر مناظرہ کیوں وقت کیا؟ میرا وقت شروع ہو گیا. شیخ صاحب سامعین کے لیے شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے لیے یہ غلط مبحث کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم. آگے قرآن پاک میں ہے کہ اس سے مراد پکارنا ہے, وہ پکارنا مدد کے لیے. فلیستجیبوا لکم, اگر تم لوگ کہتے کہ یہ میری دعا سنتے ہیں تو یہ آپ کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ پکارنے کے معنی میں ہے, لیکن وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو. اسی طرح عبادت کے معنی, عبداللہ ابن عباس نے غلط بولا ہے پھر کہ عبادت کے معنوں میں بات کرتے ہو. وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو وہ دعا ہے. وہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب ہے عبادت. شیخ صاحب میں نے حدیث دکھا دی آپ کو. اچھا سن لو, میرے بات کے درمیان میں کیوں وہ بات کرتے, اس لیے کہ غلط چلیں بولیں مشرک بنا رہے ہو معاذ اللہ. یہ آپ کی بات سمجھتے کہ جو شیخ صاحب آپ بغیر دلیل کے اپنی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں نا. چلیں بسم اللہ کریں, کنٹینیو کریں. یہ لوگ انصاف کریں گے کہ میں نے کیا کہا. ابھی یہ دعا آپ مانتے ہیں کہ وہ پکارنا جو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا,
ما فوق الاسباب، آپ مان گئے کہ یہ عبادت ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے، کسی کو رکوع کرنا عبادت ہے، کسی کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اسی طرح کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ یعنی اونچی عبادت ہے، دعا مخ العباد، مغز عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ابھی میں پکارنے کی بات نہیں کہی، نہیں دعوت ہم جہارا، آپ نے کہا نوح علیہ السلام کہ میں کسی کو دعوت دوں، اسلام کے لیے بلاؤں، اس پہ میں نے نکیر نہیں کیا، اس پہ کا انکار نہیں کیا، نہ اس پہ آیت پیش کی، نہ محبتاً ہم پکارتے کسی کو، محبتاً دعا کی نہیں، محبتاً پکارتا ہوں۔ ادھر آپ میں موجود نہیں ہوں، آپ لندن مجھے پکارو، میرے متعلق کچھ مخاطب کا صیغہ استعمال کرو، وہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ میری آواز سنتا ہے اور مجھے جواب دیتا ہے، بلکہ میری مدد کرتا ہے، یہ دعا اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا۔ اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے ذات یا صفات میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ نے فرمایا ہوا مولانا، ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مولا نہیں۔ چلیں سمجھ گئے شیخ صاحب، اب عمر کا جواب دینا نا، عمر کے اسلام کا، اس کا بھی جواب دینا نا، آپ کے پاس ٹائم ختم ہوگا، اس کا جواب دے رہا ہوں، ابھی جواب دے رہا ہوں، عمر کا دینا، میں نے حدیث کے میں نے وہ نہیں دے ان اللہ سکے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما، آپ کیوں یہ لوگوں کو اس طرح لا رہے ہو کہ یہ شرک کرے، شرک سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت کے وہ دن بھائی آپ شرک ہی جواب نہیں ہے، دیجیے، کسی کو پکارنا، یہ شرک ہے انصاف۔ آپ نماز میں نبی کو نہیں پکارتے؟ پکارتے تھے، بات نہ کرو میرے، 2 منٹ میں بات کو شروع کرتے اللہ، میں دکھاتا ہوں سورہ نوح میں کہ یہ جو بت تھے وہ شبیہ تھے، وہ اصل میں وہ سواغ یغوث وغیرہ وغیرہ بندوں سے مانگتے تھے جس طرح کہ تم لوگ وہ مجسمے تھے، وہ مجسمے تھے، اس کی عبادت ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اصل میں وہ بت پتھروں سے مانگتی نہیں تھے، وہ مجسمے اس نے شبیہ مجسموں کی عبادت کر رہے تھے، وہ مجسموں کی عبادت، بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بڑے اولیاء کرام یا وہ بت تھے، وہ اسی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سن لے، اسی کو اللہ نے عبادت کہا ہے، ان سے منع کیا تھا مشرکین، نہیں، وہ بتوں کی عبادت کو کہا ہے نا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ بیت اللہ کے حج کرتے تھے، تو شیخ صاحب عمر کا بولے نا، عمر کا ذرا بتائیں نا، نماز بھی پڑھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ وہ سواغ نیک لوگوں سے مدد مانگتے تھے، بت تو انہوں نے شبیہ کے طور پر رکھے، جس طرح کے نہیں، اصل میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل مکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ابھی میں نے شیخ صاحب مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کسی کو دعوت تبلیغ کرنا، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مکہ والے بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے، جی میں نے اس پہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ اللہ فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوى، ما تحت الاسباب، آیت پیش کی کہ اللہ فرمایا کہ ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن ما فوق الاسباب، صرف اور صرف اللہ سے مدد پکارو۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ایک اور برائی آپ لوگوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں سمندر میں ہو، ڈوبنے والے ہو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی طرح مشرکین بھی کرتے تھے جس طرح تم لوگ، جب تم لوگوں کو پسخ کیا ہم سمندر میں بھی ہیں تو علی کو پکارتے ہیں، ہم سمندر میں بھی علی کو پکارتے ہیں، سلام اللہ علیہ۔ سمندر میں تم لوگ علی، سمندر میں بھی علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، آگ میں بھی پڑ جائیں تو علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، حسین کو پکارتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اتنے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، 12 معصومین ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ ہے، تو کون سی چیزیں ہیں سب مسلمان؟ دیکھو اہل سنت بھی علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اہل سنت بھی یا علی کہتے ہیں، ہاں سب یا علی سوائے وہابی کے۔ وہ تقسیم تو کرے نا کہ کون سی چیزیں علی رضی اللہ دیتا ہے، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کون سی چیزیں امام وغیرہ، سب چیز اللہ علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں دیتا ہے، سب چیزیں اللہ علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں دیتا ہے، اس کے صدقے میں سچی کی بات نہ کرو آپ۔ چلیں شیخ صاحب، شیخ اللہ سے لے کر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے علی عمر کا ذرا اسلام ثابت کرنا نا، عمر کا ذرا اسلام، جب عمر نے اس کا جواب نہیں دے گا۔ آپ کی عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اگر ابو جہل مشرک ہے، شیخ صاحب آپ کے، اور آپ مجھے بتاؤ، چلیں میں اس سوال آپ سے، ابو جہل بتوں کی عبادت کرتا تھا، ابھی آپ کے مولوی صاحب ادھر آئے تھے نا، آپ کے فرقے دیکھ، آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا نا صحیح طریقے سے حدیث،
آپ کے فرقے کے بہت بڑے عالم ادھر آئے تھے, اس کا نام تھا مولوی حبیب. مولوی حبیب, دیکھو شیخ صاحب میں بتاتا ہوں ابو جہل میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے. شیخ صاحب سن لو اچھی طرح سے, شیخ صاحب سن لو, اور کہا کہ یہ تو نے کہا ہے زنا بن جبر, یہ تو شیخ صاحب سن لو, شیخ صاحب سن لو, شیخ صاحب سن لو, ایک منٹ عمر بھائی, ایک منٹ عمر بھائی, انہوں نے پوچھا کہ ہم میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے. نہیں ٹائم میں ٹائم نہیں لیتا, میں ایک منٹ مجھے چاہیے, مجھے 1 منٹ چاہیے بھائی, 1 منٹ زیادہ نہیں. شیخ صاحب آپ کے ادھر آپ کے فرقے آپ کو, ہاں سن لو نا, میری بات سنیں گے یا نہیں ڈرامہ کریں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, آپ سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا شیخ صاحب. آپ کے فرقے کے ادھر وہ شرک والی جواب سن لو نا بھائی, شرک ابھی پتہ چلے گا نا آپ کا. آپ کے فرقے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں مولوی حبیب صاحب ادھر تشریف لائے تھے تقریباً 1 مہینے پہلے, اسماء و صفات پر ان سے گفتگو ہوئی ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے اسماء اللہ اور صفات ان کو دکھائیں اللہ کے, جو آپ کے عقیدے میں ہے نا, کہ اللہ کا لیٹتا ہے, اللہ دوڑتا ہے, اللہ سوتا ہے, اللہ کپڑے پہنتا ہے, اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں, کتنے پیر ہیں, ناڑا اس کا کیسے, اس کے بال کیسے ہیں, جو آپ کے کتب میں موجود ہے. عرش پہ بیٹھتا ہے, وہ موٹا کتنا ہے, یہ سب چیزیں میں نے آپ کی کتابوں سے اس کو دکھائے. اور اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا وشنو میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ جواب نہیں دے سکا. وہ جواب یہ ہے کہ ہندو اور آپ میں فرق نہیں ہے. ابھی میں نے ثابت کیا, قرآن سے ثابت ہو رہا ہے ہندو آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق ثابت. اب دیکھیں, اب میں سوال آپ سے نہیں کرتا, میرا جواب آپ کے لیے تھا. یہ بت آپ کو دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں, ان کا ایک رب آسمان میں, اس کا نام وشنو ہے, اس کی صفات سب آپ کے وہابیوں کے خدا کے ہیں. اچھا, آپ سے جو سوال اب دیکھیں, اب توحید پہ تو بات ہوگی نا, توحید پہ شیخ صاحب اب آپ مجھے بتائیں, عمر کے متعلق جو میں نے سوال کیا تھا اس کو آپ ڈاج کر رہے ہیں, جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کا کیا جواب ہے عمر صاحب کا, عمر ابو ہریرہ کا کیا جواب؟ میں نے 3 دفعہ مقرر, میں احمق نہیں ہوں کہ ایک بات مقرر کرتا ہوں, میں نے 3 دفعہ آپ کو اس کا جواب دیا. کیا جواب کیا ہے؟ یہ حدیث جو آپ پڑھتے ہو اس کا جو مطلب ہے یہ مطلب ہے نہیں, لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا. کہ نہیں, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ ہندو کے درمیان مناظرہ کر سکتے ہو کہ یہ مودی ہندو نہیں ہے, یا آپ کو حق پہنچتا ہے عیسائیوں کے درمیان آپ جا سکتے ہو؟ اس کا جواب دو مجھے. دیکھیں وہ عمر جو ہندو نہیں, تو آپ اسلام میں داخل ہو مشرکوں. دیکھو بھائی, عمر جو ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو یہ دیکھو بھائی, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, او بھائی بتوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کیا, عمر آپ اظہار کرو, ٹھیک ہے بھائی, بتوں سے اظہار کرو, شبیہ سے توبہ کرو. صحیح, تم عمر کے متعلق آپ کا جواب ایک دفعہ پھر سمجھا دیں, ہمیں ایک دفعہ پھر سمجھا دیں. یہی ہے کہ ہمیں حق بولنے کا حق نہیں ہے. عباد الامثال مان جاؤ نا, تسلیم کرو اسلام میں. عمر کے متعلق کیا جواب ہے آپ کا؟ کوئی جواب نہیں ہے, ہمیں حق نہیں پہنچا بات کرنے کی, یہی جواب ہے آپ کا. تمام مسلمانوں کا, کافروں کا سب کا اجماع ہے کہ وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ کا درجہ, تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. یہی جس کا درجہ بنتا ہے نا, درجہ بنتا ہے, اس نے ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے, کافر بولا, نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. جب ایک کو آپ کو تو آپ نے اسلام ثابت نہیں کیا, عمر رضی اللہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى, یہ تمام سرٹیفکیٹ اللہ تعالی نے. شیخ صاحب اس یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے بھائی, یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, گڈ بائے, ٹاٹا.